audit and applicative research and Islamic financial advisory services. He also holds the post of Senior Executive Vice President and Head of the Sharia Compliance Department at Mizan Bank, and is leading one of the largest research departments in the Islamic banking world, with over 55 team members. He is also the Secretary for the Sharia Supervisory Board at Mizan Bank Limited. Mr. Siddiqui is also part of the Joint Financial Advisors team to the Government of Pakistan for the issuance of local currency, foreign sovereign sukuk and Islamic financing transactions, and has advised the government in structuring and the issuance of sukuk and Islamic transactions of over $16.29 billion. Concludingly, Mr. Siddiqui was named in the Islamica 500 for 2016 as among the 500 of the world's most prominent and influential personalities who built up and pioneered the Islamic economy and the halal industry. Now, I would like to kindly invite and welcome Mr. Ahmed Siddiqui to the stage to share his thoughts. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو سیشن ہے, دس سیشن از اباؤٹ بزنس ایتھکس اینڈ انٹرپرینیورشپ ان اسلام. بزنس کیا ہوتا ہے, بزنس کیسے کیا جائے, اور اس بزنس کو کرنے کے لیے کون کون سے رولز, کون کون سی گائیڈ لائنز ہمیں فالو کرنی ہیں. سو آج ہم اپنے اس ڈسکشن میں ول فوکس آن دیز ٹاپکس. اچھا, اس سے پہلے کہ یہ بات کی جائے کہ بزنس کیا ہوتا ہے یا کیا کرنا چاہیے, پہلا سوال یہ آتا ہے کہ وائی وی انوالو ان آور سیلف ان ارننگ ایکٹیویٹیز. کیوں کمایا جائے, کیوں پیسہ کمایا جائے, اور پیسہ کمانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. کیونکہ لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ اسلام شاید پیسہ کمانے کو پسند نہیں کرتا یا پیسہ کمانے پہ ریسٹرکشنز لگاتا ہے. تو دیر آر ملٹیپل تھاٹس اباؤٹ اٹ. لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رزق حلال کمانا, ٹو ارن حلال ارننگ از این obligation آن ایوری ون. جو بھی کمانے کے لیے نکلتا ہے, جو اپنی فیملی کے لیے کوئی ارننگ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے obligation ہے کہ وہ صرف حلال ارننگ کرے. اور اسی طرح مختلف احادیث میں آتا ہے, ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو بڑا ایک انسان کی خوش نصیبی قرار دیا. اس میں جہاں اور باتیں تھیں, وہاں 2 باتیں یہ تھیں کہ انسان کے پاس ایک گھر ہو جو کشادہ ہو, اور اس کے پاس جو سواری ہو وہ اچھی ہو, اور وہ اس کے آرام کے لیے ہو, اس کی فیملی کے لیے ہو, اس کے یعنی سکون کے لیے ہو. تو یہ انسان کے لیے ایک یعنی اگر یہ چیز ہے آپ کے پاس, سو اٹس اے سائن آف یور پراسپیرٹی, اٹ از سم تھنگ وچ از لائکڈ بائی اسلام. اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ باقی 2 چیزیں اور بھی ہیں, ایک ہے اچھا پڑوسی ہو اور اچھا لائف پارٹنر ہو, یہ 2 اور چیزیں بھی ہیں. لیکن یہ جو 2 گھر اور گاڑی کی جو بات, یا گھر اور جو سواری کی بات ہے, یہ ڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو یہ اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی حلال انکم ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ حلال انکم دکھاوے کے لیے نہیں ہو, وہ جو سواری اور گھر ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا, بلکہ وہ آپ اپنی ضرورت کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کو سکون دینے کے لیے, اپنی آسانی کی نیت سے لے رہے ہیں, اور پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو بزنس کرنا اور بزنس میں انوالو ہونا یہ ایک ایسا کام ہے. اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں, سو وی آلسو فائنڈ آؤٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پارٹنرشپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, دیٹ واز بیسڈ آن مداربہ. ایک قافلہ لے کے گئے, اس کا سامان بیچا, وہاں سے ٹریڈ کیا, اور اس ٹریڈ سے ایک پروفٹ کمایا. سو اسلام ٹریڈ کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ اس کو انکریج کرتا ہے. اور اٹ از مچ بیٹر کہ انسان اپنے لیے خود رزق کمائے, خود محنت کرے, کہ وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے یا کسی اور کے آگے پہ ڈپینڈنٹ ہو. سو ود دس کانسیپٹ جب ایک مسلمان تاجر یا ٹریڈر انٹرپرینیورشپ اختیار کرتا ہے, اپنا بزنس شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو دیر آر سرٹن گائیڈ لائنز دیٹ ہی نیڈس اور شی نیڈس ٹو فالو. تو آج ہمارا جو فوکس ہے اس سیشن کا وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ واٹ آر دا بزنس ethics, what are the business guidelines that a person who need to start his business, he or she need to follow. اور کس طرح ہم اپنے
ایکٹ آف بزنس کو، ہاؤ ٹو میک یور بزنس اینڈ جاب این ایکٹ آف عبادہ. تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنی بزنس کو صحیح طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں، اپنے تجارت کو صحیح طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں اچھی طرح سے کام کرتے ہیں، تو اگر ہم نے اس کو صحیح پرنسپلز پہ اسٹرکچر کیا، صحیح گائیڈ لائنس کو فالو کیا، تو یہ ایک عبادت بھی بن جاتی ہے. اچھا، اس سے پہلے میں اپنی پریزنٹیشن کو آگے بڑھاؤں، کون کون ہے آپ میں سے جو بزنس کرنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے؟ 2-3 لوگ ہیں، 4 لوگ ادھر بھی ہیں. اور بزنس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جی، کیا وجہ ہوگی بزنس کرنے کی؟ ٹو ارن منی، برکت کے لیے، اور مشہوری کے لیے، فیم ہو، لوگ جانیں آپ کو. اور جی، آواز نہیں آ رہی. سنت کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں. چلیں، بہت ساری نیتیں ہیں. تو لیکن بزنس کرنا ایک طرف جہاں پہ اتنا ریوارڈنگ ہے اور جہاں پہ اتنی اس کی اہمیت ہے، تو وہاں پہ اس کے ایک پروٹوکولز بھی ہیں کہ آپ بس اچانک سے بس بزنس نہیں کر سکتے کہ آپ صبح اٹھیں گے اور آپ بزنس مین بن جائیں گے. اس کے لیے محنت بھی ہے، اس کے لیے ہارڈ ورک بھی ہے، اس کے لیے ویژن بھی چاہیے، اس کے لیے پیشن بھی چاہیے. ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا مفہوم ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رپورٹ ہے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم has said, an honest and trustworthy merchant will be with the prophets, the truthful and the martyrs. ایک سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا. یعنی اگر آپ کی تجارت ہی اتنی اچھے طریقے سے ہو، اتنے خوبصورت طریقے سے ہو، تو پیسہ تو آپ کما ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا ریوارڈ ملے گا وہ ایسا ریوارڈ ہے جو ان میچڈ ہے، جو شاید ایک عام آدمی ایک خالی پیسے سے نہیں حاصل کیا جا سکتا وہ ریوارڈ. لیکن اگر ایک دیانتدار تاجر ہے، آنیسٹ ہے، تو پھر وہ اس ریوارڈ کا حقدار بن سکتا ہے. اور اسی طرح تجارت کو ایز اے پروفیشن چوز کرنا کہ بھئی کیوں تجارت کی جائے. ابھی کسی نے کہا سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے بھی آپ کو ہی بتایا، تو بالکل یقین نہیں سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور تجارت کو انکریج کیا. بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. تو صحابہ کرام میں سے بے شمار ایسے تھے جو تجارت کرتے تھے، جو ٹریڈرز تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، جو تجارت کرتے تھے، ٹریڈنگ کرتے تھے، اور اس تجارت کے فائدہ ان کو بھی ہوتا تھا اور پوری مسلمان کمیونٹی کو ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب آئے ہجرت کر کے، تو مسلمانوں کی الگ مارکیٹ قائم کی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہاں مارکیٹ میں کون ہوگا؟ مسلمان ٹریڈرز ہوں گے، وہ آپس میں خریدیں گے، بیچیں گے، تاکہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے سینٹرز ہوں جہاں پہ مسلمان ٹریڈرز اپنی پروڈکٹس، اپنی سروسز، اپنی چیزوں کو مارکیٹ کر سکیں. آبویسلی اس زمانے کی جو مارکیٹ تھی اس کی پروڈکٹ الگ تھیں، لیکن آج کے زمانے کی جو مارکیٹس ہوں گی اس کی پروڈکٹ، اس کی ڈیمانڈ، اس کی نیڈ آج کے حساب سے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 القابات ہیں، جو ٹائٹلز جو دیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایک نوبل ٹائٹل ہے صادق اور ایک ہے الامین. صداقت یعنی سچ بولنے والا، اور امانت دار امین. اور اگر آج ہمارا بزنس مین، آج ہمارا ٹریڈر، آج ہمارا تاجر ان 2 کوالٹیز کو پکڑ لے کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ جب بھی میں بزنس کروں گا تو سچ بولوں گا، اور جب بھی میں کام کروں گا امانت داری سے کروں گا، تو آپ کا بزنس کے اندر ایک سمجھ لیں یہ دو وہ ریسیپیز ہیں جو سکسیس کی ریسیپی ہیں. آپ اس کی وجہ سے سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ایکو ہو رہا ہے، گونج رہی ہے. تو یہ 2 کریکٹرسٹک جس مسلمان نے اپنے اندر پیدا کر لیے، جس مسلمان تاجر نے اپنے اندر پیدا کر لیے، دین اٹس اے ریسیپی آف سکسیس. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کیا ہوا ہے، یا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ بازار میں جائیں سامان لینے تو جو دکاندار ہے وہ ذات جھوٹ بول رہا ہے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، خالص دودھ لینے چلے جائیں اپنے پورے علاقے میں، محلے میں، تو وہ امانت نہیں ہے، خیانت ہے. ملاوٹ از اے خیانت. تو آپ کو خالص دودھ نہیں ملتا. کوئی اور چیز لینے جائیں تو اس میں کوئی اور چیز کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے. تو ہمارا جو ڈاؤن فال، اکنامک ڈاؤن فال یا معاملات کا ڈاؤن فال ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ ہم ایز اے مسلمان تاجروں نے جو بیسک اصول تھے، جو گولڈن پرنسپل تھے تجارت کے،
اس کو چھوڑ دیا ہے. وی ہیو فارگیٹن اور کہتے ہیں نا ہمارے پاس جو ہمیں جو لیسن سکھایا گیا تھا ہم نے وہ بھول گئے, اور اس کی وجہ سے پھر انفارچونیٹلی ہم ایک ڈاؤن ورڈ سلوپ کی طرف سفر کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ ایک بشارت کہہ لیں, خوشخبری کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رزق کے 9 حصے رکھے ہیں. یعنی اگر رزق کے 10 حصے ہیں تو 9 حصے تجارت میں ہیں اور باقی ایک حصہ دوسری چیزوں میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تجارت اگر کوئی نیک نیتی سے کرتا ہے, اخلاص کے ساتھ کرتا ہے, سنت کی نیت سے بھی کرتا ہے, حلال رزق کمانے کی نیت سے بھی کرتا ہے, لیکن آنیسٹی سے کرتا ہے, ٹرسٹ وردی ہے, سچا ہے, امانت دار ہے, تو اس کے لیے سکسیس بھی ہے, دنیا میں بھی سکسیس ہے اور آخرت میں بھی سکسیس ہے. اب سوال آتا ہے کہ اس کام کو, سکسیس کو اچیو کیسے کیا جائے, کیا چیزیں, کیا گائیڈ لائنز ہیں, واٹ از دا گائیڈ لائن دیٹ اسلام گیو اس, واٹ اسلامک ٹیچنگز وی ہیو فار ارننگ. سب سے پہلی بات جو میں نے بتائی کہ ارننگ تھرو حلال مینر از آبلیگیٹری. جو بھی مسلمان مرد یا خاتون پیسہ کمانے کے لیے نکل رہا ہے یا پیسہ کمانے کی ضرورت ہے اس کو, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ حلال طریقے سے پیسہ کمائے. آج کل ایک اور مسئلہ کیا ہو گیا کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس طریقے سے کمایا جا رہا ہے. شارٹ کٹس لوگوں نے لے لیے ہیں, لوگوں نے ایسے کام شروع کر دیے ہیں جو پرمیسیبل نہیں ہیں, ایسے بزنس میں آ گئے جو جائز نہیں ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک فارم میں ہوں, ای کامرس کے اندر ہوں, فزیکل ٹریڈ کے اندر ہوں. لیکن ایسی چیزیں آج ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں جس میں جو امپرمیسیبل نیچر کی ہیں. ایسی چیزوں میں ٹریڈ کرتے ہیں جو پرمیسیبل نہیں ہیں, ایسی چیزوں میں کاروبار کرتے ہیں جن کا کام کرنا ہی جائز نہیں ہے. یا ایسے کاروبار کرتے ہیں جہاں پہ جو بیسک پرنسپلز ہیں اسلامک فائنینس کے, اسلامک بزنس کے, وہ فالو نہیں ہوتے. ارننگ اگر کرنی ہے تو حلال طریقے سے کرنی ہے, یہ اوبلیگیٹری ہے, یہ فرض ہے ہم پہ. اور اس کے لیے آپ کو جو بزنس چوز کرنا ہے, جو آکوپیشن چوز کرنا ہے, جو کام آپ نے چوز کرنا ہے, وہ جائز ہونا چاہیے. اچھا, کئی کام ایسے ہیں جو دونوں طرف ہو سکتے ہیں. ابھی میں کل پرسوں ایک سیشن میں تھا جہاں پہ ایک انٹرپرینیور اپنا بزنس آئیڈیا بتا رہا تھا. انہوں نے آرٹ گیلری بنائی ہے, وہ کسٹمائز آرٹ کی چیزیں بناتے ہیں, وہ کپڑوں پہ بھی پینٹنگ کرتے ہیں, گھروں کے لیے وال آرٹ بھی بناتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی کرتے ہیں. اب یہاں پہ بھی آپ کو بظاہر یہ کام دونوں طرف جا سکتا ہے. اگر آپ کسی ہیومن فیس کی تصویر بنا کے اس طرح دیوار پہ لگا رہے ہیں, یا کوئی مجسمہ بنانا شروع کر دیا آپ نے وال آرٹ, فائن آرٹ کے نام پہ, تو وہ امپرمیسیبل طرف چلا گیا. لیکن اگر آپ نے کوئی نیچرل ڈرائنگ کی, کوئی ڈیزائننگ کی, کوئی خوبصورت کپڑے ڈیزائن آپ کو جو پسند ہے کرنا, جو آپ کو شوق ہے, جس کا پیشن ہے, جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں یہ ضرور انشور کرنا ہے کہ اس کی پرمیسیبلٹی کلیئر ہونی چاہیے. اگین, ون از رسپانسبل ٹو ارن فار دا فیملی نیڈس. اگر آپ فیملی کے سربراہ ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لیے کمائیں. اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو رزق حلال کماتے ہیں. پاکستان کا کرنسی نوٹ دیکھا ہے, اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ حصول رزق حلال عین عبادت ہے. یہ صرف چھاپنے کے لیے نہیں ہے, یہ میسج ہے. یہ میسج ہے جو ہم بھول گئے. ہم صرف اس نوٹ کو ایز اے کاغذ کے پیس کے طور پہ, کرنسی کے طور پہ تو استعمال کرتے ہیں, لیکن جو اس پہ اوور رائڈنگ میسج ہر دفعہ لکھا گیا ہے, ہر دفعہ یاد دلانے کے لیے لکھا گیا ہے کہ جب بھی اس کاغذ کو, اس کرنسی کو استعمال کرنا ہے نا, تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو حلال کام میں استعمال کرنا ہے اور اس کو حرام کام میں استعمال نہیں کرنا. اور اس کا اگر ریورس پوچھوں تو کیا ہوگا؟ اگر حصول رزق حلال عبادت ہے تو حصول رزق حرام کیا ہوگا؟ گناہ, گمراہی, تباہی, بربادی. اسی طرح ایک اور پری ریکویزٹ ہے اسلام میں, وہ کہ اگر انسان کا رزق حلال ہے, if his or her earning is halal and permissible, then it's a prerequisite or it's a condition for acceptance of dua. انسان کی دعا, انسان کی عبادت کی قبولیت کی شرط ہے کہ اس کا رزق حلال ہو. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے چوری سے کھایا, کسی نے دھوکہ دیا, کسی نے رشوت لی, کسی نے ملاوٹ کی, کسی نے پانی ملا دیا دودھ میں, کسی نے چاولوں میں مٹی ملا دی, کسی نے مرچوں میں کوئی اور چیز ملا دی, کوئی اور اس طرح کا غلط کام کیا, تو آپ نے اپنے رزق کے حلال میں کوتاہی کی. اور اس سے کیا نقصان ہوگا؟ انسان کی جو دعاؤں کی جو قبولیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. انسان کی عبادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج جو ہم کرتے ہیں,
اس کا پری ریکویزٹ بھی یہ ہے کہ یور رزق یور انکم ہیز ٹو بی حلال. اگر خدا نہ خواستہ میرے پاس حلال انکم نہیں ہے تو میں آگے اس کام سے، اس سے جو کماؤں گا، اس سے جو عبادت، اس کمائی سے جو عبادت کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہو سکتا ہے ایکسیپٹیبل نہ ہو سکتا ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ایک اور سوال جو میں کہتا ہوں فائنینس کا سوال آخرت میں بھی ہوگا، وہ سوال یہ ہے کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھیں گے جب ہم قبر میں جائیں گے کہ کہاں سے کمایا تھا، کتنا، یعنی کیا کمایا تھا اور اس کو اسپینڈ کیا. تو ارننگ کو بھی صحیح ہونا چاہیے، اور ارننگ کرنے کے بعد ایکسپینس جو کیا جائے، جو اس پیسے کا استعمال کیا جائے، وہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اچھا، کچھ بیسک گائیڈ لائنز ہیں جو کسی بزنس مین کو، کسی بزنس کو کرنے کے لیے ضروری ہیں. ایک تو اسلام کچھ بیسک اصول بتاتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی بھی بزنس کریں، کوئی بھی پیسے کو انویسٹ کریں، تو آپ نے یہ چیز انشور کرنی ہے کہ اس میں سود شامل نہ ہو. یعنی سود جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا. تو انٹرسٹ از امپرمیسیبل، آپ کسی بھی صورت میں انٹرسٹ پہ کام نہیں کر سکتے. اچھا، سود کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سود کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ سود کسے کہتے ہیں؟ جی بتاؤ. ہاں، اس کو ذرا اور ڈیفائن کرتے ہیں. اگر میں آپ کو 1,00,000 روپے ادھار دیتا ہوں، لون دیتا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں کہ واپسی میں 1,10,000 110,000 مجھے واپس کریں، دا 10,000 اماؤنٹ، ایکسیس اماؤنٹ، یہ سود ہے. لیکن اگر میں آپ کو 1,00,000 روپے کا یہ موبائل بیچتا ہوں، میں نے 1,00,000 کا خریدا اور میں آپ کو 1,10,000 کا بیچ رہا ہوں، ابھی بھی میں نے کتنے کمائے؟ 10,000 کمائے تو سیم، لیکن یہ 10,000 جو میں نے موبائل کی سیل سے کمایا یہ سود نہیں ہے. لیکن اگر میں نے لون دیا کسی کو، یا کسی سے لون لیا، اس کے اوپر میں نے اگر ایکسٹرا پیسے کمائے تو یہ سود کہلاتا ہے. اور سود اسلام میں مکمل طور پر حرام ہے. صرف مسلمانوں کے، یعنی اسلامک شریعت میں حرام نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت ہے، تمام ابراہمک ریلیجنز، اس میں بھی انٹرسٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ امپرمیسیبل. اچھا، انٹرسٹ تو منع ہو گیا. اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اگر آپ کوئی جائز چیز بیچ رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کپڑے بیچ رہے ہیں، آپ کموڈیٹیز بیچ رہے ہیں، چاول بیچ رہے ہیں، آپ نے کوئی سافٹ ویئر بنایا ہے وہ بیچ رہے ہیں، آپ لیپ ٹاپس بیچ رہے ہیں، کوئی بھی آپ ایسی چیز بیچ رہے ہیں جس کا استعمال پرمیسیبل ہے، تو اس کے اوپر آپ فکس پروفٹ لے سکتے ہیں. یعنی ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ آتی ہے کہ اگر پروفٹ فکس ہو جائے تو منع ہے. پروفٹ فکس ہونا منع نہیں ہے. اگر سیل کے اوپر سیل کر رہے ہیں، یعنی خرید و فروخت کر رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کوئی دکان کھولی ہے آپ نے، کوئی آن لائن شاپ کھولی ہے، اور آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، جیسے آپ یہ مائک ہی بیچ رہے ہیں، 5,000 روپے کا آپ نے مائک خریدا اور آپ 6,000 کا بیچ رہے ہیں، تو کتنا پروفٹ ہوا؟ 1,000 روپے. یہ پروفٹ فکس ہے نا، یہ جائز ہے کیونکہ یہ سیل کے اوپر پروفٹ ہے. تو اگر سیل کے اوپر پروفٹ لیا جائے تو اس کی قیمت جو سیل پرائس ہے وہ فکس کریں گے تو سیل ہوگی، اور سیل پرائس فکس کریں گے تو کاسٹ پرائس پہلے ہی پتہ ہوگی آپ کو. تو اس طرح آپ کا پروفٹ فکس ہوگا. لیکن یہ پروفٹ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس چیز کے اونر ہیں، یہ آپ کی اونرشپ ہے، اس کا آپ نے رسک لیا ہے. اور جب آپ کسی چیز کے اونر ہوتے ہیں، اس کا رسک آپ کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کی سیل پرچیز کرنا جائز ہوتی ہے. تو کوئی بھی کموڈٹی ہے، کوئی بھی اکوپمنٹ ہے، کوئی بھی آپ چیز ہے، آپ ٹوپیاں بیچنا چاہیں، کپڑے بیچنا چاہیں، آپ خواتین کے لون کے سوٹ بیچنا چاہیں، یو کین سیل اینڈ بٹ یو ہیو ٹو اور اس کے اوپر پروفٹ کمانا جائز ہے. ہاور ایک چیز آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ جب آپ پیشہ اختیار کریں گے، خرید و فروخت اختیار کریں گے، تو آپ کو جو سیل کے باقی پرنسپلز ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے. تو جو بھی آپ جس طرف بھی جائیں گے، جو بھی آکوپیشن اختیار کریں گے، جو بھی بزنس آپ اختیار کریں گے، پھر آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سیکھنی ہے. بھائی عمرہ کرنے جاتے ہیں تو عمرہ کی کتاب پڑھ کے جاتے ہیں نا، پوری کتاب، بلکہ 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں. تو جب آپ دکان کھولنے جائیں گے، چاہے وہ آن لائن شاپ ہو یا فزیکل شاپ ہو، یا آپ سروس پرووائڈ کریں گے کسی کو، یا بھی کوئی بھی بزنس کریں گے، تو آپ کو اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہوگا کہ اسلامک گائیڈ لائنز کیا ہیں اس کام کو کرنے کے حوالے سے. اچھا، اسی طرح بہت ساری ہمارے ہاں ایک اور رواج ہے آج کل، جو الیکٹرانک پلیٹ فارمز ہیں، جو آپ کے پاس انویسٹمنٹ اکاؤنٹس ہیں، ٹریڈنگ اکاؤنٹس بن جاتے ہیں. بہت سارے آج کل ایڈ آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کرنسی کی ٹریڈ کر لو، کوئی کہتا ہے کموڈیٹی کی ٹریڈ کر لو، کوئی کہتا ہے کرپٹو کرنسی کی ٹریڈ کرو. یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا. اس کے اندر
بہت ساری خرابیاں موجود ہیں. ایک چیز تو ہوتی ہے شارٹ سیل، یعنی آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں. جس چیز کی اونرشپ ہی نہیں ہے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے اسلام میں. لیکن بہت سارے جو ماڈرن پلیٹ فارمز ہیں وہ شارٹ سیلنگ الاؤ کرتے ہیں، کیونکہ وہ گیمبلنگ کی ایک قسم ہو جاتی ہے، اسپیکولیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو آپ شارٹ سیل نہیں کر سکتے. اسی طرح بہت سارے آرٹیفیشل انسٹرومنٹس ہیں. آپ آج کل جو کرپٹو کرنسی ہے اس پہ بھی ڈیبیٹ یہ ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا یہ ریئل ہے یا یہ ایک آرٹیفیشل ایک نمبر ہے. اگر یہ فرض کریں آرٹیفیشل نمبر ہے تو اس کی سیل پرچیز کرنا پرمیسیبل نہیں ہے. اگر یہ اس کے اندر کوئی ریئلٹی ہے، کوئی ریئل ویلیو ہے، تو شاید اس کے لیے پھر اس کے بارے میں اسکالرس کا ویو ڈفرینٹ ہوگا. تو اسی طرح شارٹ سیل نہیں کر سکتے آپ. اس طرح سے سیل آف ڈیٹ نہیں کر سکتے. سیل آف ڈیٹ سے آسان مثال یہ لیں کہ آج کل مارکیٹ میں بانڈز ہوتے ہیں، پرائز بانڈ کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا. اسی طرح گورنمنٹ کے بانڈز ہوتے ہیں، مختلف حکومتیں اپنے بانڈز ایشو کرتی ہیں. یہ بیسکلی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو لون کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی قرض کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اس کی سیل پرچیز کرنا بھی امپرمیسیبل ہے. تو اس لیے جو ایسے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو ڈیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہوں اس کی سیل پرچیز کرنا بھی امپرمیسیبل ہے. یہ تھوڑی سی ایڈوانس بات ہے، یہ فائنینشیل سیکٹر میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دی. اچھا، اسی طرح کوئی ایسی کموڈٹی جس کا بیچنا جائز ہی نہیں ہے، جو اسلام میں منع ہے، الکوہل ہے، پورک ہے، یا ایسی کوئی چیز ہے جس کی خرید و فروخت اسلام میں پسند نہیں ہے، تو اس کا بزنس بھی نہیں کر سکتے آپ. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو جناب USA میں دکان کھولی ہے، گروسری اسٹور کھولا ہے، تو میرا کسٹمر تو مسلمان بھی اور نان مسلم بھی ہے، تو میں تھوڑا سا وائن بھی بیچ دیتا ہوں. یو کانٹ سیل وائن دیئر آلدو دیر از اے ڈیمانڈ. لیکن آپ ایک مسلم شاپ اونر ہے نا، تو آپ وہ چیز بیچ سکتے ہیں جو پرمیسیبل ہے، جو حلال ہے. یہ مسئلہ ہمارے یہاں کیسے آتا ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے تاجر امپورٹڈ سامان بیچتے ہیں، امپورٹڈ چاکلیٹس بیچ رہے ہیں، امپورٹڈ چپس بیچ رہے ہیں، امپورٹڈ اور اس طرح کی گڈز بیچ رہے ہیں. آپ بڑے بڑے اسٹورز پہ جائیں تو ایک پورا ریک ہوتا ہے امپورٹڈ آئٹمس کا. اب وہاں مسئلہ کیا آتا ہے؟ کئی دفعہ اس کے اندر جو انگریڈینٹ ہے وہ حلال نہیں ہے، اس میں پورک شامل ہے، اس میں الکوہل شامل ہے، اس کے اندر کوئی اور کموڈٹی شامل ہے. تو اگر پاکستان میں بھی اگر آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں، لوگ چائنا سے پتہ نہیں کیا کیا پروڈکٹس بنا کے لا رہے ہیں، منگا رہے ہیں اور وہ بیچ رہے ہیں، اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں. اب چائنا میں تو کہتے ہیں اینی تھنگ دیٹ مووز آن ارتھ کین بی ایٹن. وہ تو ان کا تو رول ہی الگ ہے. تو وہاں کی چیز آنکھ بند کر کے اگر آپ پاکستان میں بیچ رہے ہیں تو آپ نے انگریڈینٹس کو چیک کرنا ہے. تو کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جس کا انگریڈینٹ پرمیسیبل نہیں ہے وہ آپ سیل یا پرچیز نہیں کر سکتے. اچھا، اسی طرح گیمبلنگ بیس کوئی ٹرانزیکشن ہے، بیٹنگ ہے. آج کل آپ دیکھیں کرکٹ کا میچ میں وہ 1x بیٹ کے نام سے ایک کمپنی کے اشتہار بڑے آئے پچھلے سال بھر پہلے. ابھی بھی کبھی آپ کرکٹ میچ دیکھیں تو 1x بیٹ کا ایڈ لگا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گیمبلنگ پلیٹ فارم ہے. اس پہ آپ کام نہیں کر سکتے، اس کی پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے، اس کے پاس اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، بیکاز یہ دس از اے پیور گیمبلنگ اینڈ جوئے کا پلیٹ فارم ہے. اچھا، اسلام ایک اور بات بھی کہتا ہے، آپ کسی ایسے کاروبار میں بھی کو بھی پسند نہیں کرتا جس سے لوگوں کا نقصان ہو، اینٹی سوشل ہو. مطلب فار ایگزامپل ایون ٹوبیکو کا جو کام ہے، سگریٹ بیچنا، ویپ بیچنا، یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ فتویٰ تو یہ ہو کہ یہ حرام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ مکروہ ہیں، ڈس لائکڈ ہیں، لیکن پسندیدہ تو کبھی بھی نہیں ہے نا. تو ایسی چیز کی خرید و فروخت بھی اسلام پسند نہیں کرتا، اور ایسی چیز کی خرید و فروخت سے ایک ایتھیکل انٹرپرینیور کو دور رہنا چاہیے. کیونکہ بظاہر تو آپ کے پاس تو چلیں ایک جواز نکل آئے، لیکن نقصان دہ تو چیز ہے نا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر آپ کسی کو نقصان دہ چیز بیچ رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اسی طرح انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں فیک میڈیسن بکتی ہیں. فیک میڈیسن کتنا بڑا کرائم ہے کہ ایک بیچارہ آدمی کی جان چلی جائے آپ کی جعلی دوا کے چکر میں کہ آپ نے اس میں کوئی ملاوٹ کر دی اور اس کو. تو یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، چاہے فیک میڈیسن ہو، چاہے ملاوٹ والی چیز ہو، چاہے اس میں آپ نے ٹیمپرنگ کی ہو، یہ چیز پرمیسیبل نہیں ہے. ہاور آپ کرایہ کما سکتے ہیں. اسلام یہ چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسٹ ہے، کوئی گھر ہے، کوئی گاڑی ہے، مے بی آپ کے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کیمرہ ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، آپ اس کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، کرائے پہ لے بھی سکتے ہیں. لوگ یہ بھی بزنس کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جب گھروں میں فنکشن ہوتے ہیں کیٹرنگ والے کو بلاتے ہیں. کیٹرنگ والا کیا کرتا ہے؟
کرائے پہ آپ کو ساؤنڈ سسٹم دیتا ہے, مائک دیتا ہے, کرسیاں دیتا ہے, تو یہ کرایہ داری کا کام اسلام میں جائز ہے. آپ گھر کرائے پہ دے سکتے ہیں, آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں آپ گاڑیاں کرائے پہ دے سکتے ہیں, رینٹا کار کا بزنس کر سکتے ہیں, آپ اکوپمنٹ کرائے پہ دے سکتے ہیں, اور آپ آگے بڑھ جائیں تو آپ مشینری کرائے پہ دے سکتے ہیں, جنریٹرز کرائے پہ دے سکتے ہیں. تو رینٹ پہ دینے کا کام یہ جائز اور پرمیسیبل ہے. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو ہر اس آدمی کو یا اس خاتون کو جو بزنس کرنا چاہتا ہے, آپ کو رسک ٹیکر ہونا پڑے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا رسک نہیں لوں گا میں, تو بھائی بہتر ہے پھر آپ جاب ڈھونڈیں. پھر کاروبار جو ہے نا وہ رسک سے ہے, بیکاز انٹرپرینیور کے اندر رسک ٹیکنگ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے رسک لیں, بٹ کیلکولیٹڈ رسک لیں, بٹ رسک ٹیکنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے. کیونکہ اسلام کا اکنامک پرنسپل ہے کہ اف یو ٹیک رسک ان اے جینون بزنس دین یو ہیو اے رائٹ ٹو ارن پروفٹ. یعنی رسک کے ساتھ پروفٹ ہے. کئی دفعہ زیادہ رسک ہوتا ہے تو زیادہ پروفٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں, میں اپنی دکان کرائے پہ دیتا ہوں کسی کو, تو میں نے کم رسک لیا, مجھے صرف کرایہ مل رہا ہے. لیکن اگر میں اس دکان پہ پارٹنرشپ کر لوں کہ بھائی جو دکان پہ سامان بکے گا اس میں سے میرا پروفٹ بھی ہوگا یا میرا نقصان بھی ہوگا, تو میں نے ہائی رسک لیا تو مجھے ہائی ریٹرن مل سکتا ہے. تو جنرلی 2 پرنسپل یاد رکھیے گا, ایک تو رسک لینا پڑے گا اگر کاروبار کرنا ہے, اور دوسرا پرنسپل یہ کہ جب آپ ہائی رسک لیتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہائی ریٹرن ملے, اور جب آپ لو رسک لیتے ہیں تو پھر آپ کو لو ریٹرن ملتا ہے جنرلی. اچھا, آج کل ایک اور سوال آتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ایتھیکل بزنس, ایتھیکل انٹرپرینیورشپ, یہ تو ہمیں آپس میں کہتے ہیں نا اپوزٹ لگتے ہیں. بھائی بزنس تو ہے پیسے کمانے کا نام, اب آپ نے اس میں بھی بتا دیا کہ نہیں اس میں بھی کوئی اصول ہونے چاہیے. کیونکہ انفارچونیٹلی جو ایون یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, بہت دفعہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی آپ نے بس پروفٹ میکسیمائز کرنا ہے, بس پیسہ کمانا ہے, اس میں آپ نے ریس میں لگے رہنا ہے. یہ چھوڑ دیں کہ وہ جائز طریقے سے کمایا جا رہا ہے یا ناجائز طریقے سے کمایا جا رہا ہے. کیونکہ ایک ہمیں غلط پڑھایا گیا یا غلط بتایا گیا, یا ہم جو ویسٹ سے متاثر ہوئے, تو ایک سوچ ہمارے پاس آ گئی کہ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ سکسیزفل ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ابھی آپ اسٹیو جاب کو دیکھ لیں, کون تھا وہ, نام سنے اسٹیو جاب کا؟ ایپل کا اونر تھا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے آپ سرچ کیجئے گا نیٹ پہ, اس نے بڑا ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو میری ساری دولت ہے نا, یہ میرے کسی کام کی نہیں آئی. سو سکسیس از ناٹ کہ ہاؤ مچ منی یو ہیو, خالی یہ سکسیس کرائٹیریا نہیں ہے. سکسیس از کہ آپ کے پاس صحیح طریقے سے کتنے پیسے ہیں, اور پھر اس پیسے کا آپ استعمال کیا کرتے ہیں. ایک ابھی میں آتے ہوئے ایک ریسرچ سن رہا تھا کہ ایک اسٹڈی کی کسی ویسٹرن اسکالر نے, اس نے کوئی 15 ملکوں میں لوگوں سے سروے کیا, اور اس نے یہ پوچھا یعنی پیسے اور خوشی کا تعلق کیا ہے آپس میں. تو 15 ملکوں کے سروے کے بعد اس کا یہ کنکلوژن تھا کہ جتنے لوگوں سے سروے کیا, لوگوں نے کہا جی پیسہ اور خوشی کا آپس میں تعلق نہیں ہے. یعنی اٹس ناٹ کہ جی آپ پیسے والے ہوں گے تو خوش ہوں گے, یا آپ کم پیسے والے ہوں گے تو آپ افسردہ ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ہاں ایک بات اس نے کی, پہلی بات تو یہ کی کہ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پیسہ ضروری ہوتا ہے, پیسہ آپ کے پاس ایک ریزنیبل ہونا چاہیے, آپ کسی کے محتاج نہ ہو. تو دوسری بات اس نے کی کہ اصل تعلق یہ کہ جتنا بھی پیسہ ہے آپ کے پاس اس کو آپ خرچ کیسے کرتے ہیں. اور اس میں 2 باتیں کی انہوں نے. اگر وہ پیسہ آپ دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو لائکلیہڈ یہ کہ آپ کے پاس زیادہ خوشی آئے گی. یعنی پیسہ جتنا آپ فیملی پہ, فرینڈس پہ, یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اس میں وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کتنے خوش ہیں. تو یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ تو پیسہ خالی ضروری نہیں ہے, ایتھکس یا صحیح طریقے سے پیسہ کمانا, صحیح طریقے سے اس کو خرچ کرنا, یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں. اچھا, ایک آیت ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی, او یو ہو بلیو ڈو ناٹ کنزیوم ون اندرز ویلتھ انجسٹلی بٹ اونلی ان لافل بزنس بائی میوچل کنسنٹ. یعنی ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ, یعنی دھوکہ نہ دو, ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ نہ کرو, کسی کا مال قبضہ نہ کرو, بلکہ
کمانا ہے تو تجارت کرو ود میوچل کنسنٹ، ایک دوسرے کی رضامندی سے تجارت اور کاروبار کرو. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں لیکن اس میں خدا نخواستہ دھوکہ دیتے ہیں تو وہ کاروبار ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. اچھا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی آئیڈیا ہے، کوئی سوچا ہے کیا کریں گے؟ جب بس ابھی ایک خواب ہے کہ کچھ بزنس کرنا ہے. جی آپ نے سوچا ہوا ہے؟ نہیں، کس چیز کا بزنس ہے؟ کیا کر؟ کپڑوں کا. دوسرا کس کا؟ اسپورٹس گڈ کا. چلیں تو اب یہ انہوں نے اپنا لائن سلیکٹ کر لیے کہ یہ کپڑے بیچتے ہیں اور یہ اسپورٹس گڈ بیچتے ہیں. تو یہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پارٹنرشپ انہوں نے کی ہے، مے بی اپنے دوست کے ساتھ، اپنے گھر میں کسی فیملی ممبر کے ساتھ کی ہوگی، اور ان کا جو بزنس ہے وہ سیل بیسڈ ہے. پارٹنرشپ کی بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور آگے کیا کر رہے ہیں؟ سیل بیس کام کر رہے ہیں. تو اسلام میں مختلف طریقوں سے بزنس کیا جا سکتا ہے. ایک ہے خرید و فروخت، تجارت، سیل بیس، کوئی سامان بیچا، خریدا اور بیچ دیا. آج کل یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے ینگ انٹرپرینیورز کہہ لیں یا ینگ گریجویٹس کہہ لیں، ان کے لیے آسانی ہو گئی ہے، خواتین کے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ اپنے ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، اپنے دراز پہ اسٹور بنا لیتے ہیں، اسی طرح اپنے فیس بک کے تھرو اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو یہ زیادہ سیل بیس بزنس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ رینٹل ارننگ کر سکتے ہیں، آپ رینٹ بیس بزنس بھی کام کر سکتے ہیں کہ آپ ایسی چیز کا بزنس کریں جس میں آپ لوگوں کو چیز کرائے پہ دے رہے ہوں. ابھی اگین میں آتے ہوئے سن رہا تھا کہ انہوں نے ایک اسپیکر نے کہا کہ جی خواتین کی شادیوں میں جو لباس ہوتا ہے، جو دلہن کا لباس ہوتا ہے، وہ جیسے 10-10 لاکھ روپے کا آ رہا ہے، آج کل 5-5 لاکھ روپے کا آ رہا ہے. تو عقل مند یہ ہے نا کہ اسی کا کرائے پہ دینا شروع کر دیا جائے. تو رینٹل بیس بزنس شروع کیا جا سکتا ہے اس طرح کا. 40-50 ہزار روپے کرایہ لیں اور اگلی دفعہ دوسری کو استعمال کریں، کیونکہ وہ دوبارہ تو استعمال ہوتے نہیں. اس طرح مردوں کی شیروانی ہے. تو بہت سارے رینٹل بزنس آئیڈیاز آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، آپ کسی کے چلتے ہوئے کاروبار میں اپنے پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اور پھر پارٹنرشپ بیس آپ اپنے بزنس کو کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ کو ٹیوشن آتی ہے پڑھانی، آپ کو کوئی اسکل آتا ہے، آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے، آپ کو اسی طرح سے پروگرامنگ کرنی آتی ہے، کوئی اسکل آپ کے پاس ہے، آپ لوگوں کو کھانا پکانا سکھا سکتے ہیں. اینی تھنگ آپ اپنے اسکلز کو یوز کر کے آپ سروسز بیسڈ کام کر سکتے ہیں. جی ہاں، اسکول بھی سروسز ہے. اسکول آپ کھول سکتے ہیں، مدرسہ کھول سکتے ہیں، ٹیوشن سینٹر کھول سکتے ہیں. اتفاق سے ابھی میں کل ہی پرسوں ایک سیشن میں انٹرپرینیورز کے ساتھ تھا، تو وہاں پہ جو پینل میں ایک خاتون تھیں جنہوں نے اپنا بزنس آئیڈیا دیا، ان کا ٹیوشن سینٹر کھولا انہوں نے. اب وہ ہوم ٹیوشن سینٹر کھول چکی ہیں، اب اس کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہیں. تو سروسز پرووائڈ کرنے کا بزنس ہے. آپ تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں، آپ کو ٹیکس کی سمجھ ہے، تو آپ ٹیکس فائلنگ کا بزنس کر سکتے ہیں، لوگوں کے ٹیکس فائل کروائیں. سیلز ٹیکس کا بزنس کر سکتے ہیں. آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کو اکاؤنٹنگ اچھی آتی ہے، آپ لوگوں کو کہیں گے جی میں آپ کی اکاؤنٹنگ سروسز دے سکتا ہوں آپ کو. اچھا، سوشل میڈیا کا اور آج کل کے دور کا فائدہ کیا ہے کہ صرف پاکستان آپ کی مارکیٹ نہیں ہے، آپ دنیا بھر میں اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. ایون آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، آپ ایک اسکارف بنا رہے ہیں، آپ مردوں کے کپڑے بنا رہے ہیں، ٹوپی بنا رہے ہیں آپ، اور آپ کی مارکیٹ کیا ہے؟ اگر آپ فیس بک کے تھرو اور سوشل میڈیا کے تھرو پوری دنیا میں اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک جو بیریئر ٹو، دیکھیں بزنس کے اندر ایک چیز کرائی جاتی تھی، بیریئر ٹو انٹری، یعنی بزنس میں داخل ہونے کی مشکل. آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کا جو ڈسرپشن آئی ہے، اس سے کیا ہوا ہے کہ بہت سارے بیریئر ٹو انٹری ختم ہو گئے ہیں. اب آپ بڑے آرام سے کم ریسورسز سے اپنے بزنس کو لانچ کر سکتے ہیں، اور ایسے بہت چیزیں ہمیں دنیا بھر میں مثال نظر آتی ہیں. میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا میں روز 1.5 لاکھ نئے اسٹارٹ اپ شروع ہوتے ہیں. 1.5 لاکھ نئے اسٹارٹ اپ شروع ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن ساتھ ساتھ اس کی فلپ سائڈ بھی بتائی انہوں نے، اس میں سے ہر 10 میں سے 9 فیل ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسٹارٹ اپ صرف شروع کرنا کام نہیں ہے، اس کو
صحیح طریقے سے چلانا، اس میں محنت کرنا، اس میں آپ کا ویژن ہونا، آپ کا اسکلز ہونا، اور سرٹن پرنسپلز کو آپ نے فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ تو واپس اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ آپ سیل بیس بزنس شروع کر سکتے ہیں، پارٹنرشپ کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز کے ساتھ، اپنے کسی دوست کے ساتھ، کسی فیملی ممبر کے ساتھ، اور پھر پارٹنرشپ کے اصولوں کے حساب سے بزنس کر سکتے ہیں، سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں، ٹیوشن، فری لانسر، کاؤنسلر، آپ رینٹ کے اوپر کام شروع کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک گھر ہے، اس میں آپ کے پاس ایک فلور ہے۔ ایک تو طریقہ ہے کہ آپ نے پورے مہینے کے لیے کرائے پہ دے دیا، آج کل اس کے اور طریقے آ گئے، ایئر بی این بی پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور ہر روز کے لیے کرائے پہ دیں، پرابیبلی آپ کا جو ریٹرن ہوگا وہ 3 گنا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کرائے پہ صرف 50,000 روپے ملتے تھے تو ہو سکتا ہے ایئر بی این بی پہ آپ کو 1.5 لاکھ روپے کمانا شروع ہو جائیں۔ سو ناؤ ٹیکنالوجی ہیز انیبلڈ ڈفرینٹ فارم آف بزنسز دیٹ کین بی ڈن۔ اچھا، کچھ چیزیں لگتی مشکل ہیں لیکن کرنی پڑیں گی۔ ڈو ناٹ لائی ٹو سیل سم تھنگ، جھوٹ نہیں بولنا، یہ کچھ پرنسپلز اپنے گلے کہتے ہیں نا پلے باندھ لیں، صحیح ہے۔ اور ایک حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ مومن کے بارے میں آپ سے نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مومن اگر جھوٹا ہے تو پھر مومن ہی نہیں ہے، سمجھ لیا کہ کوئی جھوٹا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اور مومن ہے تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم اس حدیث کو پڑھیں اور اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ کہیں ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ صرف جھوٹ زندگی میں نہیں، کاروبار میں بھی، ہر شعبے میں اس کو آپ نے جھوٹ کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور اگر ہمارا مسلمان تاجر اس اخلاق کو اپنا لینا تو آپ دیکھیں کہ ایک ریولوشن آ سکتی ہے۔ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو نا تو انڈونیشیا کا نام سنا ہے؟ انڈونیشیا ایک مسلمانوں کا ملک ہے، بلکہ سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک ہے، جس میں آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان ہیں۔ اچھا، جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج اس طرف گئی نہیں کبھی، یعنی مسلمان آرمیز نہیں گئی انڈونیشیا، بلکہ وہاں کون گئے؟ وہاں مسلمان ٹریڈرز گئے۔ جب مسلمان تاجر گئے اور انہوں نے اسلام کے طریقے تجارت کے حساب سے فیئر ٹریڈ کی تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسی قوم آ گئی جو اس طرح سے کام کرتی ہے۔ تو جب انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ سرٹن پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس پرنسپلز کو دیکھ کے لاکھوں لوگ، بلکہ آج کا دیکھیں تو آج کے حساب سے تو کروڑوں لوگ انہی کی نسل میں سے ہیں جو مسلمان ہیں۔ سو اگر ایک تاجر صحیح طرح تجارت کرتا ہے تو یہ ایک ایک ایکٹ آف تبلیغ بھی ہے، اور دین کو اسٹرینتھن بھی کرتا ہے، اور مسلمانوں کے امیج کو بھی وہ صحیح کرتا ہے۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ اچھا، اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ کی چیز میں کوئی جی اصل میں انڈونیشیا مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب ہم اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو انڈونیشیا از اے کنٹری ویئر کبھی مسلمانوں کی فوج نہیں گئی اس طرح، یعنی لشکر نہیں گئے، بلکہ وہاں مسلمانوں کے تاجر گئے، اور مسلمان تاجروں نے اپنی تجارت اس خوبصورتی سے کی کہ پورے علاقے کنورٹ ہو گئے اسلام کی طرف۔ تو یہ تجارت کا بھی ایک تبلیغ کا طریقہ بھی ہو گیا، اور اس سے اکنامک پاور بھی ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں ریالٹی کیا ہے، کوئی بھی دنیا میں ملک ہو، کوئی بھی نیشن ہو، اگر وہ اکنامکلی پاورفل نہیں ہے نا تو بس سمجھ لیں وہ بیچاری غلاموں کی طرح زندگی گزارتی ہے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان اکنامک پاورفل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خود آگے اپنا رستہ خود متعین کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، یہ بتانا پڑے گا آپ کو، یہ بتانا چاہیے آپ کو۔ ڈسکلوجر، فل ڈسکلوجر پہ آپریٹ۔ جی بیٹا۔ اچھا، میں آتا ہوں اس کے اوپر۔ تو اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہو نا، لیٹس سے میں کپڑا بیچ رہا ہوں، اس میں ایک جگہ نشان ہے تو بتا دیں۔ اگر میں کوئی فرنیچر بیچ رہا ہوں یا کوئی اور چیز بیچ رہا ہوں، یا اگر لیٹس سے ایک چیز ہے، یہ مائک ہے، اب اس کی وارنٹی نہیں ہے تو بتائیں سیلر بائر کو کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ وداؤٹ وارنٹی ہے۔ تو جو اگر اس اور ایسا خاص طور پہ ایسا ڈیفیکٹ جو ڈیفیکٹ سمجھا جاتا ہو وہ بتانا ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا، یعنی ہمیں کمپلیٹ ڈسکلوجر پہ آپریٹ کرنا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیفیکٹڈ چیز تو 2 روپے سستی مل جائے، کوئی بات نہیں. آپ پرانے کپڑے لے کے آئے کہیں سے، آپ نے پرانا سامان امپورٹ کیا، پرانی مشین امپورٹ کی، پرانی گاڑی آپ کسی کو دے رہے ہیں. تو ایک دوسرا ایتھکس کیا ہے، پرنسپل کیا ہے کہ اگر آپ کے سامان میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو آپ کو وہ بتانا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جیسے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں تو اوپر جیسے آپ پھل والوں کے پاس جائیں نا تو اوپر اچھے اچھے پھل لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور نیچے وہ خراب والے پھل ہوتے ہیں. یہ دھوکہ ہے. آپ اس کو بتا دیں بھائی یہ ہے، جو لینا ہے تو لے لو، اس میں اچھے بھی ہیں خراب بھی ہیں. لیکن یہ جو ڈسیپشن ہے نا کہ پیسے اچھے پھل کے لے لیے اور نیچے خراب چیز ڈیلیور کر دی، دیکھیں یہ ہمیشہ شارٹ ٹرم ہے. اور بہت سارے جو میں نے کہا نا 9 آؤٹ آف 10 بزنس جو بند ہو جاتے ہیں اس میں بہت ساری وجہ یہ شارٹ کٹس ہیں. خاص طور پہ جو پاکستان میں بہت سارے ایسے آن لائن بزنس شروع ہوتے ہیں، بڑا اچھا خوبصورت سا ایڈ دیتے ہیں، بڑی اچھی گرافکس بناتے ہیں، جب وہ سامان آرڈر کرو تو وہ کچھ بھی نہیں نکلتا، جو تصویر میں ہوتا ہے نا اس کے قریب بھی نہیں ہوتا. تو لوگ کیا فیل کرتے ہیں؟ چیٹڈ، کہ دھوکہ ہو گیا. وہ آپ کو جی بالکل. کریڈٹ پہ آپ ادھار پہ سامان خرید کے ادھار پہ آپ نقد پہ بھیج دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس شرط کیا ہوتی ہے جب سیل پر جب آپ چیز خرید رہے ہیں تو اس ٹائم یہ طے ہو جانا چاہیے کہ یہ نقد پہ خرید رہا ہوں یا ادھار پہ خرید رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جب قیمت ادھار کی اگر طے ہو گئی 110 روپے، اب وہ قیمت اگر آپ نے جلدی بھی ادا کی تو 110 ہی دینے، اور اگر آپ کو کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو بھی 110 روپے ملیں گے. اب ایک دفعہ جب پرائس لاک ہو گئی تو اب وہ زیادہ یا کم نہیں ہو سکتی. اچھا ابھی آپ نے پوچھا پیچھے اسٹوڈنٹ نے کہ مشارکہ یا مداربہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں پارٹنرشپ کی مختلف فارمز ہیں. ایک پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے کہ جیسے 2 لوگ کہتے ہیں ہم پارٹنرشپ کریں گے، میرے پاس بھی 1 لاکھ روپے ہیں، اس کے پاس بھی 1 لاکھ روپے ہیں. ہم دونوں نے کہا یہ دونوں 1 لاکھ روپے ملاتے ہیں تو یہ ہو گئے 2 لاکھ. ایسا کرتے ہیں اس سے جا کے ہم مطلب کوئی کمپیوٹر سے ہم یہ کہتے ہیں موبائل کے ہم چارجز خرید لیتے ہیں، پاور بینکس خرید لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ اسٹال لگائیں گے، بیچیں گے. اور دونوں بیٹھیں گے کاروبار پہ، یعنی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں بیٹھوں گا، 1 گھنٹہ تم بیٹھنا ہے. یہ کیا ہوا کہ دونوں نے پیسہ لگایا اور دونوں کام کر رہے ہیں. اس کو ہم کہیں گے جہاں دونوں لوگ پیسہ لگائیں. پارٹنرشپ کی وہ فارم ہے جس کو مشارکہ کہتے ہیں، شراکت داری کہتے ہیں، کہ پیسے میں شراکت ہو گئی. اب اگر دونوں بندے یا دونوں لوگ پارٹنر جو کام کر رہے ہیں تو اب اپنے پروفٹ ریشو کو کسی بھی حساب سے شیئر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک آدمی کہے گا میں تو دن میں صرف 1 گھنٹہ بیٹھوں گا، دوسرے نے کہا میں تو 6 گھنٹے بیٹھوں گا، لیکن پیسہ دونوں کا 1 لاکھ روپے لگا ہوا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے بھائی آپس میں طے کر لیں کہ تمہارا پروفٹ جو ہوگا نا وہ صرف 15% ہوگا اور 85% پروفٹ میرا ہوگا، کیونکہ دونوں کام کر رہے ہیں تو یہ طے کیا جا سکتا ہے. اچھا اس کی ایک اور شکل یہ ہے کہ پیسہ دونوں نے لگایا 1 لاکھ روپے تو یہ مشارکہ تو ہو گیا، لیکن ایک بندے نے کہا کہ صرف میں کام کروں گا، دوسرے نے کہا ہاں میں تو جاب کرتا ہوں، میں کام نہیں کروں گا، میں نے صرف پیسہ ڈالا ہے. اس میں جو آدمی کام کر رہا ہے اس کو کہلائے گا ورکنگ پارٹنر، اور جو کام نہیں کر رہا وہ کہلائے گا سلیپنگ پارٹنر. اب اس میں ایک چھوٹا سا اصول ہے، یہ اس میں جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. صرف ایک پرنسپل آپ کو شیئر یہ کرنا ہوگا، 2 پرنسپلز ہیں کہ جو پروفٹ شیئرنگ کیسے ہو. تو سلیپنگ پارٹنر کا جو شیئر ہے وہ اس کے انویسٹمنٹ شیئر سے میں جو سلیپنگ پارٹنر کا جو پروفٹ میں شیئر ہے وہ اس کے انویسٹمنٹ ریشو سے کم ہوگا یا اتنا ہی ہوگا. یعنی آسان زبان میں دونوں نے 50% انویسٹمنٹ کی ہے. اب ایک آدمی گھر پہ سو رہا ہے یا اپنے آفس میں کام کر رہا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو سو رہا ہے یا جو گھر پہ کام کر رہا ہے وہ 50% سے زیادہ پروفٹ نہیں مانگ سکتا، بلکہ آئیڈیلی 50% سے کم پروفٹ لینا چاہیے، کیونکہ پیسے تو دونوں نے برابر لگائے تھے لیکن کام جس نے کیا ہے اس کا کام کا بھی تو حق ہے نا. تو کام والے کو 50% یا اس سے زیادہ پروفٹ ملنا چاہیے، اور میکسیمم سلیپنگ پارٹنر کو اس کی انویسٹمنٹ ریشو تک پروفٹ مل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. تو یہ ایک پرنسپل آتا ہے. ایک اور پرنسپل اس میں آتا ہے، اگر لاس ہو جائے، اگر مشارکہ میں لاس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مشارکہ میں لاس ہمیشہ ان دا ریشیو آف انویسٹمنٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. 50-50 انویسٹمنٹ ہے تو لاس ہوا تو دونوں کو 50-50 ملے گا. میری 90 انویسٹمنٹ تھی، اس کی 10 انویسٹمنٹ تھی، تو لاس ہوا تو 90 میرا، 10 دوسرے پارٹنر کا ہوگا.
اور مداربہ وہ بزنس ہوتا ہے جس میں ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس پیسہ کوئی بھی نہیں ہے مجھے لیکن کام آتا ہے, میرے پاس اسکلز ہیں, اور دوسرا کہتا ہے چلو میرے پاس پیسہ ہے, تو ایک نے پیسہ ڈالا, ایک نے محنت کرنے کا وعدہ کیا. اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ فارم آف پارٹنرشپ, اس کو مداربہ بھی کہتے ہیں. جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملتا ہے وہ یہ والا پارٹنرشپ ملتی ہے جس کو مداربہ کہتے ہیں, کیونکہ پیسہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور مینجمنٹ اسکلز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ایک کا پیسہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینجمنٹ اسکل, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ, تو یہ جو پارٹنرشپ بنی یہ مداربہ بن گئی. تو پارٹنرشپ کی اسلام میں دو فارمز ہیں براڈر, مداربہ اور مشارکہ. اور پھر مداربہ میں بھی آپ پروفٹ شیئرنگ ریشو طے کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی پروفٹ شیئرنگ ریشو آپس میں طے ہو سکتا ہے. اچھا اب آگے آتے ہیں. ڈو ناٹ سیل امپرمیسیبل آئٹم لائک پورک, ڈرگ, میوزیکل انسٹرومنٹس اینڈ سو آن. جو بھی امپرمیسیبل آئٹم ہے وہ آپ نے نہیں بیچنا, یہ آپ نے پہلے ایتھکس اپنے رولز بنا لیے ہیں. ڈو ناٹ سیل تھرو بیٹنگ, شارٹ سیلنگ, ڈسیپشن, فراڈ. تو کچھ ایتھکس آپ نے پرنسپل اپنے بزنس کے سیٹ کرنے ہوں گے. انشورنگ آل ایلیمنٹس. اچھا جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو خالی پروڈکٹ سیل کرنے کا نام بزنس نہیں ہے کہ بھئی میں نے یہ مائک بیچ دیا تو میرا بزنس ہے. بزنس میں نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پروڈکٹ بھی ہوتا ہے. جی دیکھیں اسلام نے پروفٹ کی کوئی لمٹ طے نہیں کی ہے, لیکن اسلام نے یہ کہا ہے کہ پروفٹ کی ایتھکس ہیں. مثلاً میں نے ایک پین خریدا 2 روپے کا اردو بازار سے, اور یہاں پہ میں نے لا کے 10 روپے کا بیچ دیا, اور وہ پین اچھا تھا, مطلب اس کی کوالٹی اچھی تھی, تو آپ نے 10 روپے میں بھی آپ نے خرید لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو. میں نے کتنے % پروفٹ کمایا؟ 500%. یہ منع نہیں ہے. ہاں اگر میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہو, وہ پین واقعی 2 روپے کا ہی ہو, اور میں آپ سے کہوں کہ نہیں سر یہ تو 10 روپے کا بھی نہیں ملے گا کہیں آپ کو, یہ تو ایکچولی 15 روپے کا ہے, میں آپ کو 10 کا دے رہا ہوں. اچھا آپ نے کہا باقی 15 کا ہوگا, اب یہاں میں نے دھوکہ دیا. تو اگر وہ دھوکہ میں نے 2 روپے کے بعد 3 روپے میں بھی دیا تو وہ منع ہے. دوسری چیز تو, لیکن اگر فری ول سے کوئی چیز بیچی جائے تو شرعاً اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو دھوکہ دے کے بیچی جائے کہ سر اس کی مارکیٹ پرائس ہی اتنی ہے, جبکہ مارکیٹ پرائس اتنی نہ ہو, پھر وہ دھوکے میں آ جاتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے نا مارکیٹ فورسز کو, کمپٹیشن کو انکریج کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ آپ جو جنرلی ایک اور اصول ہے کہ ایتھکس میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ بازار میں بیٹھے ہیں تو بازار کی مارکیٹ فورسز کے حساب سے کام کریں. میں ایک دکان کھولتا ہوں اور میں بہت مہنگی چیزیں رکھتا ہوں, اور برابر والی دکان پہ سستی ہیں, تو کیا ہوگا؟ کوئی آئے گا ہی نہیں میرے پاس, تو میں کاروبار سے آؤٹ ہو جاؤں گا. دوسری چیز ہے کہ میں اپنا پروفٹ مارجن 0 کر دیتا ہوں, اتنی سستی کر دیتا ہوں کہ سب کا رش میرے پاس آ جاتا ہے. لیکن اس میں بھی کیا ہوگا, 1 مہینے بعد میں پھر بھی دکان بند کر کے بھاگ جاؤں گا, کیونکہ جب پروفٹ ہی نہیں کمایا تو نہ کرایہ دے سکوں گا, نہ بجلی کا بل دے سکوں گا. تو اسلام نے مارکیٹ فورسز کو, مارکیٹ پرائس کو بڑی اہمیت دی ہے کہ آپ نے مارکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو بیچنا ہے, لیکن کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتایا کہ کتنے % پروفٹ جائز ہے, کتنے % ناجائز ہے. بلکہ ایک حدیث کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کچھ پیسے دیے کہ تم نا ایک بکری لے آؤ یا ایک بکرا لے آؤ. تو وہ گئے, انہوں نے وہ بکری خریدی اتنے پیسوں میں. اچھا اتفاق سے ان کو کوئی اور مل گیا, کوئی اور گاہک مل گیا, انہوں نے اس کو ڈبل پیسوں میں بیچ دی, یعنی 2 کی خریدی تو 4 کی بیچ دی. اس نے بھی خوشی خرید لی, کوئی اس میں دھوکہ بھی نہیں تھا. 4 کی وہ نہیں تجارت میں بیچ دی انہوں نے. پھر وہ جو 4 دینار یا 4 یونٹ پیسے کے ملے, اس میں سے 2 سے واپس ایک اور بکری خریدی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہا کہ یہ پیسے بھی لے لیں اور بکری بھی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک تھی ان کی, یعنی ان کی سمجھ لیں اگر اس کا مفہوم یہ کہ ان کی تجارت یا ان کی سمجھداری کو سراہا. تو اس میں دھوکہ نہیں ہے, فراڈ نہیں ہے. جی دوبارہ بتاؤں, واقع اس طرح سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے دیے کہ جاؤ ایک بکری یا ایک جانور لے آؤ. وہ گئے, انہوں نے وہ جانور خرید لیا. اب وہ واپس لا رہے ہوں گے, رستے میں تو ان کو ایک اور گاہک ملا جس نے کہا کہ مجھے بیچتے ہو, اس کو بھی ضرورت ہوگی, کوئی دوسرا آدمی ہوگا. تو انہوں نے اس کو 2 کا خریدا فار ایگزامپل, تو 4 کا بیچ دیا, یعنی ڈبل, ان کو 100% پروفٹ کما لیا.
پھر وہ جب 4 دینار یا 4 درہم یا جو 4 یونٹ اور پیسے واپس آئے اس میں سے 2 سے واپس جا کے ایک اور بکری خرید لی جہاں سے پہلے خریدی تھی شاید یا کسی. تو اب کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جتنے پیسے لے کے گئے تھے وہ بھی واپس دے دیے اور جو چیز خریدی تھی وہ بھی آ گئی. تو یعنی ایک طرح سے ایک سمجھدار تاجر ہو گئے نا کہ انہوں نے سودا ایسا کیا کہ پیسے. تو اس میں اس مثال سے کیا پتہ چلا کہ انہوں نے 100% پروفٹ بھی کمایا لیکن اس کو منع نہیں کیا گیا اگر وہ دھوکے بازی سے نہ ہو تو. اچھا امپورٹنٹ چیز کیا جب کوئی کاروبار آپ کریں تو جی یس تو تھوڑا سا سوال دوبارہ سے بولو, ایکو بہت آ رہا ہے آپ کا, قریب آ جاؤ. ہاں دوبارہ ریپیٹ کر دو لیکن ایکو آ رہا ہے اصل میں آپ کی آواز میں. دیکھیں دونوں باتیں, دونوں چیزیں, بہت ساری چیزوں میں یس ہم کوالٹی میں خراب ہیں لیکن اس کو دیکھیں یہ اپرچونٹی ہے. اگر آج ہم ایک اچھی چیز پروڈیوس نہیں کر رہے تو دس از این اپرچونٹی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری چیز میں خراب ہے. ہماری اس وقت اگر آپ پاکستان سے دیکھیں نا تو پاکستان سے کوئی $30 ارب $30 بلین کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ $30 بلین کو اگر آپ روپی میں کنورٹ کریں نا 9,900 بلین روپیز اپروکسیمیٹلی. اتنے پیسوں کا لوگ سامان خرید کے لے جا رہے ہیں. کبھی آپ کے کوئی پاکستان سے باہر سے رشتہ دار آئے ہو نا, امریکہ سے, دبئی سے, UK سے, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آدھا ٹائم تو شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے, اور کپڑے چیزیں جو تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنے بھی کوئی, ہم نے تھوڑا سا کچھ نیگیٹو بھی زیادہ ہو گئے. اور دوسری بات ہے جہاں کوالٹی نہیں ہے وہ اپرچونٹی ہے, وہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. اپرچونٹیز ٹو کیپچر. انٹرپرینیور کیا کرتا ہے, میں آگے بھی ڈسکس کروں گا, وہ دیکھتا ہے کہ وہ کون سی پرابلم معاشرے میں سالو کر سکتا ہے دوسروں سے بہتر. سکسیزفل انٹرپرینیور کیا کرتا ہے, اگر میں وہ دوسروں سے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں اس چیز کو تو لوگ پھر میرے پاس آئیں گے. تو پرابلمز آر اپرچونٹیز ان اے سوسائٹی. جو پرابلمز ہیں وہ اپرچونٹیز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کئی دفعہ ہم بہت اچھی چیزیں بھی بناتے ہیں لیکن ہم اس کو مارکیٹ نہیں کر پاتے. ہمارے پاس ہمیں ایڈوانٹیج کیا ہے, ہمارے پاس لیبر ریٹ کم ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی چیزیں بھی موجود ہیں آج کل, لیکن ہم اس مارکیٹ کو, ہم پاکستان سے باہر کی مارکیٹ کو اس ایڈوانٹیج کی بنیاد پر کیپچر بھی کر سکتے ہیں. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور میں وہی کہوں گا کہ جو پرابلمز ہیں وہ اپرچونٹیز ہیں. اچھا جب آپ بزنس کریں گے تو میں نے کہا کہ آپ نے صرف پروڈکٹ نہیں دیکھنی, پروڈکٹ تو صحیح ہونی چاہیے, وہ تو لازمی ہے. جی دیکھیں لیٹس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ لے رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں پاکستان میں اچھی نہیں بن رہی. میں نے ابھی تو سمپل سی مثال ہی نا دودھ والے کی, آپ کہتے ہیں جی مسالہ جو ہے نا مرچیں وہ خالص نہیں مل رہی. کیوں؟ وہ جو دکاندار ہے وہ اس میں ملاوٹ کر رہا ہے. اب یہی اپرچونٹی ہے. مثلاً کہ اگر آپ کہتے ہیں یار میں انٹرپرینیور بنوں گا اور میں یہ پروڈکٹ لاؤں گا جو میں خالص دوں گا لوگوں کو, یہ اپرچونٹی بن گئی. اچھا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک انگلش کا محاورہ ہے, یو کین ناٹ فول آل آف دا پیپل آل آف دا ٹائم. یو کین فول سم آف دا پیپل سم آف دا ٹائم بٹ ناٹ آل آف دا پیپل آل آف دا ٹائم. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کبھی کبھی تو کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن آپ ہمیشہ تمام لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. جیسے ہی
آپ دیکھیں نا بہت ساری جگہوں پہ اور بہت ساری دکانیں ایسی ہیں جہاں پہ رش لگا ہوتا ہے اور اس کے برابر میں دکان ہوتی ہے وہ مکھی مار رہا ہوتا ہے. کوئی وجہ ہوگی نا. لوگ کہتے ہیں یار اس کا جو مسالہ تھا نا وہ اچھا نہیں تھا, اس کا جو پروڈکٹ تھی اس میں ملاوٹ تھی, اس کی دال اچھی ہوتی ہے, اس کے چاول اچھے ہوتے ہیں, اس کی کپڑا اچھا ہوتا ہے, اس کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے وہ اچھی ہے, اس کمپنی کی پروڈکٹ چلتی نہیں ہے, اس کا فریج لو تو اچھا ہے, اس کا فریج لو تو خراب ہے. تو یہ اپرچونٹی بھی ہے. اور جتنی بڑی پاکستان کی مارکیٹ ہے نا, دیکھیں اگین ہم نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کراچی کتنی آبادی ہے کراچی کی؟ 2.5 کروڑ, 3 کروڑ, 3.5 کروڑ, چلیں کنزرویٹو لیتے ہیں 2.5 کروڑ, اتنی تو ہوگی تقریباً, ہے نا. آپ کو پتہ ہے کراچی کی آبادی دنیا کے 100 ملکوں سے زیادہ ہے. دنیا میں 100 ممالک کراچی شہر سے چھوٹے ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے, تقریباً 100 ممالک. ہاں نہیں 100 ممالک, اگر کراچی ایک ملک ہوتا لیٹس سے, تو یہ 100 ممالک سے بڑا ملک ہوتا آبادی کے لحاظ سے, رقبے کے لحاظ سے نہیں, آبادی کے لحاظ سے. اچھا دوسری بات, کراچی از اے مڈل اینڈ ہائر اپر مڈل سب انکم گروپ یہاں موجود ہیں. تو یہ اتنی بڑی مارکیٹ صرف کراچی ہے کہ اگر آپ سعودی عرب بھول جائیں, آپ آسٹریلیا بھول جائیں, آپ دبئی بھول جائیں, آپ قطر بھول جائیں, آپ بحرین بھول جائیں, آپ عمان بھول جائیں, وہاں کتنے لوگ ہیں؟ آپ بحرین جائیں, یہاں سے شروع وہاں ختم ہو جاتا ہے. چین سے 4 لاکھ بحرینی ہیں, اصلی بحرینی جو وہاں کے اپنے شاید, یا اس سے بھی کم آبادی ہے. آپ یو اے ای چلے جائیں, میرے خیال میں 10-15 لاکھ ان کی اصل آبادی ہے, باقی ادھر ادھر سے لوگ آ کے رکھے ہوئے ہیں. سو مارکیٹ کے پوائنٹ سے کراچی کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے. اور پاکستان لے لیں تو وہ تو کہیں اور پھر کراچی میں یہ نہیں کہہ رہا کراچی سے فوکس ہو, اگر کراچی میں آپ کی بیس بن گئی تو آپ دنیا بھر میں بھی جا سکتے ہو. جی بیٹا. دیکھیں یہ بات نا گراؤنڈ ریئلٹیز, یہ جو بات ہے نا یہ ہم سوشل میڈیا پہ ضرور پڑھتے ہیں, لوگوں میں پرابلمز بھی ہیں, لیکن لوگوں کے پاس جو ڈسپوزیبل انکم کراچی میں ہے نا, آئی تھنک دبئی میں بھی نہیں ہے اتنی. کراچی میں یہ جو آپ کا مال ہے نا کلفٹن کے پاس, ایک کیا نام ہے, ڈولمن والوں کا جو ہے نا, ہاں ڈولمن مال ہی ہے نا, جو کلفٹن والا جو ڈولمن مال ہے, اس کے وہاں پہ کچھ ایسی برانڈ آؤٹ لیٹس ہیں جو پاکستانی برانڈ نہیں ہیں, باہر کی برانڈز ہیں, جو انہوں نے مطلب پرس کی آؤٹ لیٹ ہے یا جوتوں کی آؤٹ لیٹ ہے جو ڈولمن مال میں کلفٹن میں کھلی ہوئی ہے. اس کی سیل آئی تھنک ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے, اس ایک آؤٹ لیٹ کی سیل. دبئی, قطر, سعودی عرب, بحرین سب پیچھے, اس آؤٹ لیٹ کی سیل زیادہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اپرچونیٹیز بہت ہیں, ایسا نہیں. دیکھیں پرابلمز بھی ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, لیکن جو کراچی میں یا صرف ایون پاکستان میں جو ڈسپوزیبل انکم ہے لوگوں کے پاس, آپ دیکھ لیں اور یہ کل اتفاق سے یہ ڈسکشن کر رہا تھا کسی سے کہ آپ کسی اچھے کھانے کے آؤٹ لیٹ پہ جائیں, اچھے کھانے کا آؤٹ لیٹ بہت سارے ہیں نا, سپر ہائی وے پہ بھی ہیں, 2 دریا پہ بھی ہیں, کلفٹن میں بھی ہیں, PCHS میں بھی ہیں, شارع فیصل پہ بھی ہیں. اگر آپ 8:30-9 بجے تک جائیں گے نا تو کتنے دیر کی ویٹنگ ملتی ہے آپ کو؟ 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 40 منٹ. اچھا وہ آؤٹ لیٹ سستا نہیں ہوتا. جب آپ وہاں سے اگر آپ کو اندر جانے کا موقع مل گیا تو 10-15 ہزار روپے کا بل آتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہ بھی کراچی ہے نا, ڈسپوزیبل انکم یس ایک طبقے کو چیلنج بہت آیا اور وہ ریئلٹی ہے, لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود دا ڈسپوزیبل انکم ان دس کنٹری از اے لاٹ. لوگوں کے پاس ایسا نہیں, اور اچھی چیز لائیں, کوالٹی چیز لائیں تو اسی معاشرے میں آپ اوپر جائیں گے, اسی سوسائٹی میں آپ کما سکتے ہیں. آپ نے صحیح اپرچونٹی ڈھونڈنی ہے, صحیح پروڈکٹ لے کے آنی ہے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ اوکے. نہیں دیکھیں ایشیا میں سب سے بڑے تو جب بھی میں کوئی سوال سنتا ہوں یہ ایشیا میں سب سے بڑی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے, اس بندے کو ایشیا نہیں پتہ,
یعنی ہمارے یہاں ہوتا ہے جی وہ پرفیوم چوک ایشیا کا سب سے بڑا چوک. بھائی ایشیا کا بھی دیکھا ہے, ایشیا شروع ہوتا ہے انڈونیشیا سے لے کے ادھر تک جاتا ہے, اور چائنا بھی ایشیا میں آتا ہے. تو ایشیا یہ والا جو بھی دعویٰ کرتا ہے نا ایشیا کا سب سے بڑا, یہ تو سمجھ لیں فیک دعویٰ ہے. ہاں کوئی پرٹیکولر چیز میں ہو سکتا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو کھیوڑا مائنز ہیں, جو نمک کے پہاڑ ہیں, شاید وہ واقعی ایشیا میں بڑے پہاڑوں میں آتے ہوں. K2 پہاڑ جس دنیا کا نمبر 2 ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں ایشیا کا نمبر 2 پہاڑ ہے. لیکن ایشیا اتنا بڑا ہے نا کہ اس کو ہم جو خواہ جو ایشیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, وہ it's too big to even check کہ کتنا بڑا ایشیا ہے. جی میں اس پہ آتا ہوں. یہ جو مارکیٹنگ والی بات ہے نا, وہ یہ آ گئی ادھر. نہیں حرام, دیکھیں حرام نہیں ہوتا لیکن غلط ہو جاتا ہے. غلط اس میں آپ نے امپیورٹی ڈال دی. اگر پیورٹی کے نا لیولز ہیں, ایک ہوتا ہے کہ کیا کور انکم حرام ہو گئی, تو وہ تو نہیں ہوگی, لیکن آپ نے جس طریقے سے اٹریکٹ کیا لوگوں کو, وہ جو مارکیٹنگ کا ایکٹ تھا وہ غلط ہے اور اس کا گناہ ہے. آپ نے بہت ایون فیمیل ماڈل کی تصویریں لگا دیں بڑی بڑی, اب لوگ اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں, تو یہ تو گناہ ملے گا. اور آپ نے اچھے ہو سکتا ہے آپ کے اس گناہ کی وجہ سے بزنس میں سے برکت ختم ہو جائے, بزنس میں سے جو پیس آف مائنڈ تھا, وہ جو آنیسٹ اور ٹرسٹ وردی ٹریڈر کا جو رتبہ تھا, وہ نیچے نکل جائے آپ سے. تو یہ ضرور ہوگا, ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیں, بزنس کے جب آپ لانچ کرتے ہیں نا, تو صرف ایک تو مین پروڈکٹ ہے جس کے اگینسٹ وہ بزنس بنتا ہے. تو ایک تو وہ صحیح ہونی چاہیے, اس میں لوگوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کے لیے ہارمفل نہیں ہونی چاہیے. آپ نے لیبل پہ کچھ لکھا ہے, اندر کچھ ہے, یا آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو میں ہیئر آئل, آج کل لوگ آرگینک چیزیں بڑی بیچ رہے ہیں, یہ جو میں ہیئر آئل بیچ رہا ہوں اس سے بال بڑے ہو جاتے ہیں, پتہ ہے جو بچے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی میں جو مال والی مثال دوبارہ بتاؤں, میں صرف یہ کہتا کہ جو ڈولمن مال ہے نا, اس میں ایک ایسی برانڈ آؤٹلیٹس موجود ہیں جن کی جو سیل ہے نا, جو ہمارے پاس فگر کوٹ ہوئے, وہ آئی تھنک پورے اس ریجن میں سب سے زیادہ ہے. یعنی دبئی میں بھی اتنی سیل نہیں ہے اس آؤٹ لیٹ کی, سعودی عرب میں بھی اتنی سیل نہیں ہے, عمان, بحرین, جہاں پیسے والے ریال کمانے والے لوگ ہیں, پاکستان کی آؤٹ لیٹ کی سیل ان سے آگے ہے. جی اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن کا جو بریک اپ ہے نا, اس میں اپر مڈل کلاس, اپر کلاس, مڈل کلاس, لوور, وہ سب اتنی زیادہ آبادی ہے کہ وہ تو جب اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی بکتی ہیں یہاں پہ, تو ہمارے پاس پرچیزنگ پاور ہے لوگوں میں. آپ کی آواز نہیں آ رہی, سوری, مائک پہ بول لو یا آگے آ جاؤ. ہاں آپ بیٹا آگے آ جاؤ, آگے بات کرو. ہاں نہیں آواز مائک بالکل مزیدار چل رہا. جو وائٹ نمک کی آپ بات کریں, 25 پیسے کلو 75 سال پہلے سے پاکستان سے انڈیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا, اس کا بھی میں قصوروار حکومت نہیں ہے, بزنس مین ہے. بھائی ہر کام حکومت کا نہیں ہے نا. اگر آپ کو پتہ ہے 25 پیسے کلو جا رہا ہے انڈیا, آپ لے لیں, بیچ دیں $5 کلو, کون منع کر رہا ہے؟ اب یہ حکومتوں کا کام تو نہیں کہ وہ نمک بیچیں. ہاں حکومت یہ کر سکتی ہے کہ ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دے, صحیح ہے, وہ ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے انہوں نے کر بھی دیو. لیکن جو دیکھیں یہ بزنس اپرچونیٹیز ہیں. ہاں ابھی کھڑے رہو, میں پوچھتا ہوں. تو یہ بزنس اپرچونیٹیز ہم نے اور آپ نے ایکسپلور کرنی ہے. جی بیٹا. یہ بھی غلط فہمی ہے بھائی. جب میری سیل زیادہ ہے, وہ ایک پرس بیچتا ہے دبئی میں بیٹھ کے, میں 10 پرس بیچ رہا ہوں, تو پروفٹ کس کا زیادہ ہوگا؟ میرا زیادہ ہوگا. وہاں پہ ایکسپینس زیادہ ہے, یہاں ایکسپینس کم ہے. یہاں سیلز مین کو 30,000 40,000 روپے مہینہ دیتا ہوں, وہاں سیلز مین کو 3.5 لاکھ روپے مہینہ دیتا ہوں. نہیں دیکھیں وہ تو پروڈکٹ وہاں سے آئی ہے نا. لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو, اس پوری ایگزامپل کا مقصد اس کمپنی کی پروفٹیبلٹی ڈسکس کرنا نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ لاتے ہیں
تو کراچی جو مارکیٹ ہے نا کراچی کی، یہ کئی ملکوں سے بڑی مارکیٹ ہے، پرووائڈڈ کہ آپ اس کو صحیح طرح سے کیٹر کریں. اور کراچی پہ رکنا نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اگر خالی کراچی کوئی سوچ لو نا تو یہ دنیا کے 100 ملکوں سے بڑا ہے. سنگاپور، ہانگ کانگ، تائیوان، آسٹریلیا، سعودی عرب، یہ سارے نام جو یاد آ رہے ہیں نا سب چھوٹے ہیں اور کراچی ان سے بڑا ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوگا آپ کا بزنس میں، ایک تو پروڈکٹ ہے، دوسرا اس کی فائنینسنگ، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے. جب کوئی نیا بزنس شروع ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے تو اپنے پیسے خود ڈالتا ہے، پھر وہ اپنے گھر والوں سے، فرینڈ اینڈ فیملی سے لیتا ہے. جب تھوڑا اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے مجھے کہیں اور سے پیسے چاہیے، وہ کسی کو پارٹنر بناتا ہے، کسی بینک سے جا کے قرضہ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب آپ بزنس کو ایکسپینڈ کریں گے یا پارٹنرشپ بھی کریں گے کسی کے ساتھ، تو جو اسلامک پرنسپلز آف پارٹنرشپ ہیں یا اسلامک پرنسپلز آف فائنینس ہیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. انٹرسٹ پہ قرضہ لے کے اپنے کاروبار کو نہیں بڑھانا. اچھا، اسی طرح جو لوگ آپ رکھیں گے، جو اگر آپ کا بزنس بڑھے گا تو سیلز کے لوگ بھی ہوں گے، سیلز آفیسرز ہوں گے، سیلز مین ہوں گے، ڈیلیوری کے لوگ ہوں گے، تو ان لوگوں کو بھی آپ نے گائیڈ کرنا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں ایک اور بدقسمتی کیا ہے، ہمارے یہاں ایک برا رواج یہ پڑ گیا ہے کہ سیلز مین یا سیلز گرلز وہ اچھی ہے جو لوگوں کو بیوقوف بنا سکے، جو زیادہ باتیں کر کر کے نا اگلے کو بیوقوف بنا سکے. اور وہ آدمی یا وہ خاتون جو سیلز گرل یا سیلز مین ہے جو سچ بول کے صحیح بات کرے وہ پسند نہیں کیا جاتا. یار یہ تو بدھو ہے. یہ غلط اپروچ ہے. آپ نے خود اپنے اسٹاف کو کہنا ہے کہ دیکھیں دھوکہ نہیں دینا. دیکھیں شارٹ کٹ جو ہے نا ہمیشہ نقصان کرتے ہیں. آج آپ نے، اور میں ابھی کچھ آن لائن بزنسز سے ملا ہوں، میرا ایک دوست ہے وہ آن لائن بزنس چلاتا ہے، وہ یہ ٹائی اور یہ جو ہوتا ہے نا یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو، کوٹ کا جو رومال ہوتا ہے وہ بیچتا ہے. اس سے بات ہوئی، اس نے کہا میں نے پالیسی یہ رکھی ہے میرا جو کسٹمر بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا نا میں پورے پیسے واپس کر دوں گا اس کو. تاکہ کیوں اگر ایک آدمی بھی غصے میں ناراض ہو جائے نا، جا کے سوشل میڈیا پہ میرے بارے میں شکایت کر دے تو میرا پورا بزنس افیکٹ ہوتا ہے. تو لوگوں کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو بھی، اپنے سیلز والوں کو بھی یہ ٹرین کرنا ہے کہ آپ نے بھی آگے اپنے کسٹمر سے اخلاق سے بھی ڈیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح سے ان کو پراپرلی گائیڈ کرنا ہے. اس کو دھوکہ نہیں دینا، چیٹ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا اس کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ آپ نے کمیشن اسٹرکچر رکھا ہو کہ جتنے مرغے پھنساؤ گے اتنے پیسے ملیں گے، یعنی جتنے لوگوں کو بیوقوف بناؤ گے اتنے میں زیادہ تمہیں بونس دوں گا. یہ ڈسیپٹیو اسٹرکچر نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح جب آپ مارکیٹنگ کریں تو اگین مارکیٹنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں آج کل مارکیٹنگ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جھوٹ بولو، دھوکہ دو، یہ مارکیٹنگ ہے. یہ مارکیٹنگ نہیں ہے. مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی ڈسیپشن نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو. پھر اس طرح سے جو اسلام کے جو اصول ہیں، دیکھیں اسلام ایک اور چیز کہتا ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. اسلام کی نظر میں انسان جو ہے نا، مرد ہو یا عورت، یہ شو پیس نہیں ہے. یہ شو پیس کے طور پہ پیدا نہیں ہوا. یہ مارکیٹنگ آبجیکٹ نہیں ہے. چاہے مرد ہو یا عورت، یہ مارکیٹنگ آبجیکٹ نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ کی میں تصویر کھینچوں اور یہاں اوپر لگا دوں تو آپ کہیں گے چلو بھائی تصویر کو عزت دی ہے. لیکن وہی تصویر میں ڈسٹ بن میں پھینک دوں تو کیا محسوس کریں گے آپ؟ میں آپ کی تصویر کو ڈسٹ بن میں پھینک دوں تو کیا محسوس کریں گے؟ اچھا لگے گا؟ برا لگے گا نا. تو چاہے وہ آپ کی تصویر ہو یا کسی بھی انسان کی تصویر ہو، اگر میں اس کو اپنے ریپر پہ چھاپتا ہوں، صابن کے ریپر پہ، کسی چیز کے بھی ریپر پہ، اور بعد میں کیا کرتا ہوں، اس کو جب پروڈکٹ استعمال کر لیتا ہوں تو وہ کہاں جاتا ہے ریپر؟ ڈسٹ بن میں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انسان چاہے خاتون ہو یا مرد، انسان از ناٹ این آبجیکٹ آف مارکیٹنگ. انسان کوئی شو پیس کے طور پہ پیدا نہیں ہوا، اس کی رسپیکٹ ہے. پھر دوسرا سیکنڈ رول آتا ہے کہ خواتین کی زیادہ رسپیکٹ ہے اس معاملے میں، تو وہ آپ نے زیادہ، لیکن دونوں کی رسپیکٹ ہے. انسان از ناٹ اے شو پیس. تو آپ اس کو مارکیٹنگ آبجیکٹ بنا کے لیبل پہ لکھیں اور اس کی تصویریں بنائیں، پھر وہ جا کے ڈسٹ بن میں جائے، یہ خود انسانیت کے خلاف لگتا ہے. یہ بات، یہ بالکل ایک بری تہذیب کہہ لیں یا برا اخلاق ہے کہ آپ انسان کو شو پیس کے طور پہ استعمال کریں. دوسری بات ایک اور آتی ہے جو ہمارے مارکیٹنگ میں لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ ماڈلز ہائر کرتے ہیں، میل ہو یا فیمیل ہو. اچھا، وہ فار ایگزامپل کوئی بھی کریم ہے، لیٹس سے
کریم انہوں نے وہ ایڈ میں آتا ہے وہ صاحب یا صاحبہ کہ جی میں نے یہ کریم استعمال کی تو میری اسکن اچھی ہو گئی، میں نے یہ شیمپو استعمال کیا تو بال اتنے لمبے ہو گئے. اچھا اشتہار میں تو اس نے وہ خاتون یا مرد نے کہہ دیا. یا کوئی صاحب آئے کہ جی میں کرکٹر ہوں اور یہ فلانی جو سپر ہائی وے پہ 80 کلومیٹر دور جو سوسائٹی بن رہی ہے نا یہ بڑی اچھی ہے، میرا خود وہاں پہ. اچھا امپریشن یہ دیتے کہ جیسے وہ خود وہاں رہتے ہیں. اچھا نہ وہ میل ماڈل نہ وہ فیمیل ماڈل، 90% یا 95% ہم نے یہ سنا اور دیکھا ہے کہ وہ خود وہ پروڈکٹ استعمال نہیں کرتا. تو جب آپ خود وہ استعمال نہیں کرتے تو آپ کے بال پہلے سے لمبے بھائی، یا آپ کی اسکن پہلے سے صحیح تھی، اس پروڈکٹ سے صحیح نہیں ہوئی. اور اگر آپ لوگوں کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ اس پروڈکٹ سے صحیح ہو گئی تو یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. تو یہ جو ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو استعمال کر کے دیکھا اور سچی مجھے اس کو استعمال کروائیں اور پھر وہ کہ ہاں جی یہ بڑی اچھی مجھے اچھی محسوس ہوئی، تو چلو وہ ایک سچ ہے. تو انڈورسمنٹ بھی اگر کرانی ہے تو بھی اس کے لیے بھی ایک ہمیں جائز طریقہ اختیار کرنا ہوگا. اچھا اسی طرح جب ہم سیل پرچیز کریں گے جی کیا چیز آواز نہیں نہیں سوری دوبارہ بتاؤ. دیکھیں بڈنگ میں منع نہیں ہے. بڈنگ تو جیسے فار ایگزامپل میں نے ایک آئٹم اپنی آن لائن اسٹور پہ لگایا کہ بھائی اس کی 100 روپے بیس پرائس ہے، آپ بڈ کریں اور میں جو سب سے ہائی بڈ کرے گا میں اس کو دے دوں گا، تو اس میں تو منع نہیں. جی کیا چیز جی قسطوں پہ یا انسٹالمنٹ پہ بیچنا بھی الاؤ ہے، لیکن اس کا اصول ہے. اصول یہ کہ جیسے یہ مائک ہے یہ 5000 روپے کا ہے، آپ میری دکان پہ آئے کہ میں آج ایک ساتھ 5000 نہیں دے سکتا، میں آپ کو 5 قسطوں میں دوں گا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں صحیح ہے، اس کی قیمت 5000 لاک ہو گئی، آپ مجھے ہر مہینے 1000 روپے دیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کہوں نہیں یہ تو میں نے نقد کی پرائس بتائی تھی 5000، قسطوں کی پرائس ہے 5500، یہ ابھی سیل نہیں ہوئی، میں پہلے نیگوشیٹ کر رہا ہوں آپ سے. آپ نے کہا نہیں 5500 تو بہت زیادہ ہے، چلو 5300. اب 5300 اس کی پرائس لاک ہو گئی اور یہ طے پایا کہ 300 روپے آپ ابھی دے دیں گے اور 1000 روپے ہر مہینے آپ 5 مہینے تک دیں گے، تو یہ جائز ہے. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ قیمت آج لاک کرنی پڑے گی. جب سیل کر رہے ہوں گا نا تو اب بھی میں اگر یہ اگلے مہینے پیسے واپس کرنے آ جاؤں تو بھی میں پورے 5300 روپے دوں گا آپ کو. اور میں اگر 1 مہینہ ڈیلے کر دوں، 5 مہینے میں آخری مہینے میں پیسے نہیں تھے میں چھٹے مہینے آ کے دیتا ہوں، تو بھی آپ مجھ سے ایکسٹرا نہیں مانگ سکتے، صرف 5300 روپے ہی آپ نے مجھ سے لینے ہوں گے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. جو سیل کی جائے، جو چیز خریدی اور بیچی جائے، اس کے کچھ اصول، موٹے موٹے اصول صرف ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیز خریدی یا بیچی جائے گی تو اس کے لیے سیل پرچیز کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایجاب و قبول. کسی نہ کسی فارم میں آفر ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. یعنی آپ یا تو زبانی کریں کہ بھئی یہ میں چیز بیچتا ہوں، میں چیز خریدتا ہوں، یا آپ نے ایک آن لائن اسٹور بنایا ہوا اس میں لکھا ہے بائی ناؤ، تو وہ جب اس نے بائی ناؤ کیا تو اس نے آفر کر دی اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، ای میل بھیج دی. اسی طرح جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ جائز ہونی چاہیے، وہ یوزیبل ہونی چاہیے، وہ آپ کی اونرشپ میں ہونی چاہیے. آج کل انٹرنیٹ یا ای کامرس میں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے ڈراپ شپنگ کا. لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس چیز نہیں ہوتی، وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ چیز ان کے قبضے میں نہیں آتی، وہ ڈائریکٹ سپلائر سے اس کو پہنچ جاتی ہے. اس میں بہت ساری جو صورتیں وہ ناجائز ہیں کیونکہ آپ کی اونرشپ کبھی نہیں آئی. اگر آپ اپنے آپ کو سیلر کہہ رہے ہیں نا تو یہ مسئلہ ہے. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس آدمی کا ایجنٹ ہوں جو اوریجنل دکاندار ہے تو میں اس کے ایجنٹ کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ سامان میرا نہیں ہے اسی کا ہے، تو پھر اس کی کوئی جائز صورت بھی نکل آتی ہے. اسی طرح قیمت طے ہونی چاہیے. جب آپ کسی کو چیز بیچیں تو قیمت لاک ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ میں قیمت بعد میں سوچ لوں گا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، جھگڑا ہوگا. کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ اب میں آپ سے کہوں میں آپ کو 100 کی بیچ رہا ہوں تو چلیں پاکستان میں تو یہ سمجھا جائے گا کہ 100 روپے کی بیچ رہا ہوں، لیکن ہوگا جی میں تو کہہ رہا تھا $100. تو پھر بہتر کیا ہے کہ قیمت بھی بتائیں اور کرنسی بھی بتائیں کہ کس کرنسی میں کتنے کی بیچ رہا ہوں. اور یہ مسئلہ خاص طور پہ انٹرنیشنل سیلز میں آتا ہے. آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، اب وہ ڈالر میں بھی ریٹ لکھیں ہیں، ریال میں بھی لکھیں ہیں، روپے میں بھی لکھیں ہیں. اب وہ آدمی نے روپے میں خریدنے کے بجائے ڈالر میں خریدا، وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا. تو کرنسی اور اماؤنٹ یہ دونوں پتہ ہونی چاہیے. اسی طرح جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ آپ کی اونرشپ میں ہو
جب آپ نے بیچ دی تو وہ دوسرے کی اونرشپ میں اس کو پراپر اس کی ڈلیوری ملنی چاہیے. جی کیا چیز؟ ڈراپ شپنگ کے کچھ طریقے غلط ہیں. اگر ڈراپ شپنگ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سیلر ہوں اور میں آپ کو سامان بیچ رہا ہوں, لیکن وہ سامان کسی بھی ٹائم پہ میری اونرشپ میں نہیں آتا, تو یہ ڈراپ شپنگ کا یہ طریقہ غلط ہے. اس کے کوئی طریقے, اس کے سولوشنز بھی ہیں کہ آپ اس دکاندار سے بات کریں کہ یار پہلے مجھے دینا, میں بیچوں گا آگے. ایک طریقہ یہ ہے. آپ ویئر ہاؤسنگ کر لیں, یہ ایک طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ کہ آپ کسٹمر کو بتائیں کہ میں سیلر نہیں ہوں, میں سیلر کی طرف سے ایجنٹ ہوں اور سیلر وہ ہے, اور میں اس کا سامان آپ کو بیچوں گا اور میں کمیشن لیتا ہوں بیچ میں. تو اس طرح سے سچویشن, ہاں اس کا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے کر لیا تو, کیونکہ پھر آپ سیلر تو نہیں رہے نا, پھر تو آپ سیلز مین بن گئے. سیلر وہ ہے, سیلز مین میں ہوں اور ہر سیل کا کمیشن لے رہا ہوں, یہ الگ سچویشن ہے. اور اگر میں کہتا ہوں نہیں بھائی اونر میں ہوں, تو یہ سچویشن پھر اس کے اونرشپ کے رولز لگیں گے, ورنہ سیلز مین کے رول لگیں گے آپ کے اوپر. اچھا پارٹنرشپ کی میں نے بھی بات کی, ابھی میں نے بتایا مشارکہ مداربہ. تو دیکھیں پارٹنرشپ میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ جب پارٹنرشپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں پروفٹ شیئرنگ کروں گا. اگر زیادہ پروفٹ ہوگا تو زیادہ حصہ, کم پروفٹ ہوگا تو کم حصہ, کوئی پہلے سے فکس پروفٹ نہیں ہوگا. اور اگر نقصان ہوگا تو میں نقصان بھی شیئر کروں گا. تو پارٹنرشپ کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کو. اس کے اندر ایک جو میں نے لکھا نا پروفٹ شیئرنگ ریشو, پروفٹ شیئرنگ ریشو کسٹمر کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ نے پہلے سے طے کر لینا ہے کہ میں کتنا پروفٹ لوں گا, تم کتنا پروفٹ لوگے. اور یہ پروفٹ ہوگا ایکچوئل پروفٹ کا, یعنی اگر ₹1,00,000 پروفٹ کمائے تو 50 میرا 50 تمہارا. اگر دونوں ورکنگ پارٹنر ہیں, ایک زیادہ محنت کر رہا ہے کم محنت کر رہا ہے, تو ایک کہہ سکتا ہے کہ 60% تمہارا 40% میرا. اسی طرح میں نے سلیپنگ پارٹنر کا آپ کو رول بتایا کہ اگر ایک پارٹنرشپ ہے جس میں ایک آدمی کام ہی نہیں کر رہا, وہ سلیپنگ پارٹنر ہے, پیسہ ڈالا ہے کام نہیں کر رہا, تو اس کا پروفٹ ریشو اس کی انویسٹمنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. یہ بات ہم نے کر لی کہ آپ نے کیا چیز جو بالکل غلط ہے وہ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے, لیکن کچھ ایسی چیزیں جس میں آپ کو کیئرفل رہنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل فوٹوگرافی, فلم میکنگ, ایونٹ مینجمنٹ, ایون بینکنگ آپ نے کرنی ہے, بینک اکاؤنٹ کہاں کھولنا ہے, بزنس کہاں سے کرنا ہے, اس میں آپ کو کیئرفل رہنا پڑتا ہے, کیونکہ اس میں دونوں سچویشنز موجود ہیں, غلط کی سچویشن بھی موجود ہے اور صحیح کی سچویشن بھی موجود ہے. جی بیٹا. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہوتا ہے. شروع میں پارٹنرشپ کی بڑے خوش ہیں, 2-3 سال ہو گئے, پیسے کمانے شروع ہو گئے, پارٹنرشپ بڑھ گئی تو پھڈا ہو گیا, آپس میں لڑائی ہو گئی. اچھا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے اور سب سے بڑی حماقت ہے میرے خیال میں, کہ لوگ جب پارٹنرشپ کرتے ہیں نا تو لکھ کے کام نہیں کرتے. آپ بلکہ حکم تو یہ کہ آپ اپنے اگر کہتے ہیں نا اپنے بھائی یا فادر کے ساتھ بھی کام کریں تو لکھ کے کریں. اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہوئی, بات یہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں زیادہ تر پھڈا ہوتا ہے 2 بھائیوں میں. اب وہ آپ جائیں گلشن میں, وہ 2 مٹھائی کی دکان ہے, دونوں پہ لکھا ہے ہماری کوئی برانچ نہیں ہے, اور دونوں کا ایک ہی نام ہے, کیونکہ وہ والد صاحب کی تھی. اب دونوں بھائیوں میں ہو گئے, آپس میں لڑائی ہو گئی, دونوں نے ایک ہی نام سے 2 برانچیں کھول لی, دونوں پہ لکھا ہے ہماری کوئی برانچ نہیں ہے. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ جب آپ لکھ کے کام نہیں کرتے نا, جب آپ ریکارڈ کیپنگ نہیں کرتے تو پھر شک ہوتا ہے, پھر آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگتا ہے. اچھا چلیں خدا نہ خواستہ اب یہ ہو گیا, آپس میں سپریشن کی نوبت آ گئی, تو 2-3 طریقے ہیں. ایک تو طریقہ ہے کہ پورے بزنس کی ویلیو لگائی جائے اور اس بزنس کو لکویڈیٹ کیا جائے, یعنی جو کلاسیکل طریقہ کے بزنس کو لکویڈیٹ کیا جائے, سب سامان بیچا جائے, دونوں کو اس کا حصہ دے دیا جائے, لیکن یہ پریکٹیکل طریقہ نہیں لگتا. دوسرا طریقہ ہے کہ بزنس کی ویلیو لگائیں اور اس کے اثاثوں کو اگر آپ ڈیوائڈ کر سکیں, ایک دکان تمہاری ایک دکان میری, آدھا سامان تمہارا, اس طرح بھی کر لیں. تیسرا طریقہ یہ کہ ویلیو لگاؤں کہ ایک پارٹنر کہ اچھا میں تمہارا حصہ بھی خرید لیتا ہوں, تاکہ یہ بزنس تو چلتا رہے نا, ورنہ جب ہم اس کو 2 حصوں میں توڑیں گے تو نہ تمہارے کام کا نہ میرے کام کا. تو اس طرح سے مختلف طریقے ہیں. لکویڈیشن ایک پہلا طریقہ ہے, ویلیویشن لگا کے سپریشن آف ایسٹ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے کہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا حصہ خرید کے اس کو ہٹا دے. اچھا اب مارکیٹنگ پہ بات ہو گئی, دوبارہ کر لیتے ہیں. دیکھیں جب مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں ہم مارکیٹنگ جب پڑھتے ہیں نا تو 4 P's آف مارکیٹنگ ہے, یعنی مارکیٹنگ کے مزید 4 حصے ہیں آسان کرنے کے لیے. ایک ہے پروڈکٹ, ایک ہے پروڈکٹ کی پرائسنگ,
ایک ہے پروڈکٹ کی پیکیجنگ، اس کا ڈبہ کیسا ہے، اس کا لیبل کیسا ہے، اور ایک ہے اس کے اوپر پروموشن کرنا ہے تو کیسے کر رہے ہیں. تو پروڈکٹ کے اندر وہی اصول ہیں، اٹ شوڈ ناٹ بی ہارمفل، اٹ شوڈ بی حلال، پرمیسیبل. اچھی پروڈکٹ وہ ہے جو کسی کسٹمر کی ایکچوئل نیڈ کو سالو کرے. اب میں نے ایک کریم بنائی کہ جی اس سے رنگ گورا ہوتا ہے، وہ حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے ویسے ہی بس وائٹ کلر کا پیسٹ ڈال دیا اس میں، بیچارے لگائے جا رہے ہیں لوگ، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ دھوکہ ہے. تو پروڈکٹ فائدے مند وہ ہے جو ایکچولی فائدہ دے رہی ہو، جو اس میں لکھا وہ اس کے اندر ہو. پھر اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں وہ حلال ہونے چاہیے. آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ جو چاکلیٹس ملتی ہیں، جو شیمپو ملتے ہیں، جو ٹوتھ پیسٹ ملتے ہیں، کھانے کی بہت ساری جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں، اور کئی دفعہ لوکل پروڈکٹس میں بھی یہ دھیان نہیں رکھا جاتا کہ اس کے جو فوڈ انگریڈینٹ ہیں وہ حلال ہیں یا نہیں. ہم پاکستان سے باہر گئے تو پتہ چلا کہ ہمارے جو پاکستان سے باہر امریکہ یا ادھر رشتہ دار رہتے ہیں وہ تو ہر ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں استعمال کرتے، انہوں نے بڑی مشکل سے 2-3 ڈھونڈے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں وہی سارے امپورٹڈ بھر بھر کے لا کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جی دیکھیں، حرام تو نہیں ہوگا لیکن غلط تو ضرور ہوگا. اگر ایک چیز اب اس میں دیکھیں یہ ڈیبیٹ ہے وہ ناجائز ٹیکس کس کو کہہ رہے ہیں. امپورٹ ڈیوٹی کیا ناجائز ٹیکس ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف رولنگز ہیں. جو بہتر تو ہے کہ یہ دیکھیں اگر دیکھیں ایک براڈر پرنسپل کیا ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ کا قانون ہے کہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا، اگر اس ملک کا قانون ہے کہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا، اس کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ غلط تو ہے. اب اس میں پھر فردر ڈیبیٹ آتی جاتی ہے کہ کچھ دفعہ حکومت خود ہی الاؤ بھی کرتی ہے کہ بھائی چلو انفارمل سیکٹر میں یہ کام چلتا رہے اور فارمل سیکٹر میں بھی چلتا رہے. تو جو اسمگل کر رہا ہے اس کے بارے میں تو زیادہ ڈاؤٹ ہے. جو چیز خود جو اسمگلر ہے اس کے بارے میں تو مطلب زیادہ تر سمجھ لیں نو کا ہی ملے گا آپ کو اوپینین. ہاں لیکن جو کنزیومر ہے اس کے بارے میں پھر بھی لوگوں کی رائے ریلیکس ہے. لیکن جو اسمگلنگ کر رہا ہے اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس کو کچھ جگہوں پہ غلط بھی قرار دیا جائے گا. ہاں جو خریدار ہے اس کے لیے پھر بھی تھوڑی ریلیکسیشن ہے. ہاں لیکن اگر چوری کا سامان ہے تو اس کو اور آپ کو پتہ ہے کہ چوری کا سامان ہے، پھر اس کو نہیں خرید سکتے. اگر جیسے کئی مارکیٹوں میں نا چوری کا سامان بھی بکتا ہے، وہ نہیں خرید سکتے آپ اگر آپ کو پتہ ہے کہ چوری کا سامان ہے. جی ہاں لیکن دیکھیں بات یہ کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں نا اس کا جو قانون ہے نا، اگر وہ اسلام سے متصادم نہیں ہے تو وہ بھی فالو کرنا لازم ہے. اور ایز اے مسلمان اب جیسے حکومت کہتی ہے سگنل بنا دیا نا، سگنل لگا دیا، سگنل توڑنا گناہ ہے. حالانکہ کسی احادیث میں قرآن میں اس طرح سگنل کا ذکر نہیں آیا، لیکن سگنل توڑنا گناہ ہے، رانگ وے چلنا گناہ ہے. کیونکہ جو قانون ایسے ہیں جو مفاد عامہ کے لیے بنے، اگر آپ اس کو توڑتے بلا کسی عذر کے. ہاں ایک الگ بات ہے اس وقت ایمرجنسی تھی، پیچھے وہ کچھ ایمرجنسی میں ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک اپنی پسند کے لیے کہ وہ دل چاہ رہا ہے کہ چلو یار آج ذرا ریسنگ لگاتے ہیں، ذرا سگنل توڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہ سب یہ سب گناہ میں آتے ہیں. تو بیسک پرنسپل یہ ہے کہ اگر ملک کا قانون ہے نا تو اس کی پاسداری کرنا بھی اسلام کا حکم ہے، انلیس کہ وہ قانون شریعت سے متصادم نہ ہو. اچھا اسی طرح پیکیجنگ میں ہوتا ہے، اتنا بڑا ڈبہ اس میں آدھا سامان نکلتا ہے. اب آپ دیکھیں جو سرف کے اور جو اس طرح کی چیزیں نا وہ 1 کلو کا بیگ ہوتا ہے، اس میں 850 گرام ہوتا ہے، کہنے کو 1 کلو کا بیگ ہے. تو یہ پیکیجنگ میں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. پیکیجنگ میں پراپر سے ڈسکرپشن مینشن نہیں ہوتی کہ اندر کیا چیز ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں. اس میں آپ نے میں نے کہا نا کہ لوگوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں جا کے وہ ڈسٹ بن میں جا رہی ہیں. اسی طرح ایکچوئل ویٹ صحیح طرح مینشن نہیں ہے. تو پیکیجنگ میں بھی دھوکہ ہوتا ہے. اتنا بڑا ڈبہ اس میں سے اتنی سی چیز نکلتی. جی ہاں تو غلط ہے نا. نہیں آپ نے اگر صحیح بیچا تو آپ پہ نہیں آئے گا، اس نے بیچ میں سے 2 پیج چرا لیے تو وہ اس کے اوپر آئے گا. آپ نے تو صحیح پروڈکٹ بیچی نا. دیکھیں جب آپ نے بیچ دی اور اب آپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا. ہاں اس کے بعد اس نے اس میں سے ایک چیز کوئی نکال لی اور آگے بتائی نہیں
اور وہ دھوکے کی وہ اتنا ڈیفیکٹ تھا کہ جو ڈیفیکٹ اور دھوکے میں آتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر آئے گا. اچھا اسی طرح پروموشن جو کی جاتی ہیں. اچھا پرائسنگ میں بھی بڑا مسئلہ ہے. آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں سیل لگتی ہے, اصل سے بھی زیادہ قیمت ہو جاتی ہے. اگر آپ 3 دن پہلے اس دکان پہ جائیں, یار قیمت تو 4,000 تھی, سیل میں 4,500 اور 8,000 لکھ کے کاٹ کے 4,500 لکھ دی. یہ سب دھوکے میں آتا ہے. تو اگر آپ پرائسنگ کے اندر بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ پرائسنگ اس کی کیا قیمت ہے, اس کے اندر اگر کوئی ٹیکس شامل ہے, اس کی مارکیٹ پرائس کیا ہے, اس کے اندر کوئی ہڈن چارجز تو نہیں ہیں. اور اسی طرح جو بیسک نیسیسٹی ہوتی ہے, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے اس کی قیمت بڑھا کے بیچنا, یہ بھی گناہ میں آتا ہے. اسی طرح پروموشن کی بات ہوئی, آپ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, ماڈلز کو استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو وہ پروڈکٹ استعمال ہی نہیں کرنی کبھی, یا ایون خواتین کو ایز اے ماڈل استعمال کرنا, یہ سیلف اسلام میں منع ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں کو آپ نے اپنے پروڈکٹ میں اوائڈ کرنا ہے. ایڈورٹائز ضرور کریں, سوشل میڈیا مارکیٹ کریں, دوسری مارکیٹنگ کریں, لیکن دھوکہ نہ دیں. کسٹمر کا بھی خیال رکھیں, کسٹمر پروٹیکشن کے جو رولز ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں. پروڈکٹ پراپر صاف طریقے سے ہو, اس کی پیکیجنگ صحیح ہو, اس کی ہائیجین, اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کی ہائیجین کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے اندر جو سرٹن پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ آپ نے خیال رکھنا. دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں وہ خود کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کا دل کہتا ہے نہیں میں تو نہیں استعمال کر سکتا, تو پھر یہ پروڈکٹ کسی اور کے لیے بیچنے کے لیے صحیح نہیں ہے. فائنینس میں ہم نے بات کی. فائنینس میں تو سب سے دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ کہ جو جس طریقے سے اگر آپ نے بینکنگ کرنی ہے, آپ نے قرضہ لینا ہے یا فائنینس لینا ہے, تو وہ سود سے بالکل پاک ہونی چاہیے. آپ کے ایون جو اکاؤنٹس ہیں وہ انٹرسٹ بیس بینک میں نہیں ہونا چاہیے, کسی اسلامک مالیاتی ادارے میں ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے کسی بھی طور پہ سود میں داخل نہیں ہونا. اب میں کل وہ بات کر رہا تھا جو ٹیوشن سینٹر کی جو خاتون جنہوں نے ٹیوشن سینٹر لانچ کیا ہے, اب انہوں نے کہا کہ میری فیس ہے, جو بھی فیس ہے 3,000 روپے 2,000 روپے, جب وہ بچے لیٹ پے کرتے ہیں تو میں ان سے ایڈیشنل فیس لیتی ہوں یا جرمانہ لیتی ہوں. اب دیکھیں اس کو لینے کا صحیح طریقہ بھی اور غلط طریقہ بھی ہے. اگر خالی آپ پیسے کے اوپر پیسہ بڑھا دیں تو وہ سود میں چلا جاتا ہے, یہ اس کا غلط طریقہ ہے. لیکن کیونکہ لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی تو لائکلیہڈ کیا ہوگی کہ وہ بس جرمانے کے طور پہ مزید پیسے لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہوں گے, اور اس سے اپنا, بلکہ وہ کہہ بھی نہیں تھی کہ جو میں ایڈیشنل پیسے لیتی ہوں اس سے پھر میں اپنی کوئی اسٹیشنری وغیرہ خرید لیتی ہوں. تو یہ جو پرنسپل ہے نا کہ کہاں سود بن جاتا ہے کہاں سود نہیں بن جاتا, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے, آپ سے ہم نے مذمت فرمائی وہ آدمی کی یا اس شخص کی یا اس کی جو سود لے اور جو سود دے, جو اس کو لکھے اور جو اس کا گواہ ہو. یعنی اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, فائنینس والے ہیں, انٹرسٹ دے رہے ہیں, انٹرسٹ لے رہے ہیں, انٹرسٹ کے کاروبار کے وٹنس ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اور یہ ساری چیزیں منع ہیں. اچھا اسی طرح جب آپ کا کاروبار بڑھتا ہے تو اسلامک فائنینس میں, اسلام کے طریقے تجارت میں بہت سارے طریقے ہیں جو آپ اپنے کاروبار کے لیے لے سکتے ہیں. آپ کو گاڑی چاہیے, گاڑی کرائے پہ مل جاتی ہے. گھر کی فائنینسنگ اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں. آپ اپنے را مٹیریل کی فائنینسنگ لے سکتے ہیں. اچھا بینک, ایک اور چیز چیلنج آتا ہے, جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں نا, یہ ڈے 1 پہ بینک کے پاس جائیں گے تو بینک ان کو انٹرٹین نہیں کرے گا. اسٹارٹ اپس کے لیے پہلے مائکرو فائنینس بینکس ہیں, ایسے ادارے ہیں جو چھوٹے کاروبار کے لیے پیسے دیتے ہیں یا سرمایہ دیتے ہیں. تو آپ اسلامک مائکرو فائنینس ادارے کے پاس جا سکتے ہیں. جب آپ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ اسلامک بینکوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں. جی بیٹا. دیکھیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں نا زیادہ تر علماء کرام پاکستان میں اس کو نو کہتے ہیں اور اس سے بچنے کا کہتے ہیں, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. لیکن دو بنیادی وجوہات ہیں نا, وہ یہ ہے کہ اس وقت کرپٹو کرنسی جو ہے نا وہ اسپیکولیشن کے لیے یوز ہوتی ہے. اصل آپ اس سے جا کے بازار میں 2 انڈے خرید کے دکھائے نہیں خرید سکتے نا, کرنسی تو نہیں ہے وہ ایک طرح کی, وہ زیادہ تر اسپیکولیشن کے لیے یوز ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے قانون میں یہ منع ہے, تو جب تک قانون میں منع ہے تو اس کی استعمال کو علماء نے منع ہی کرنا ہے. جب قانون میں اجازت ہو جائے گی تو پھر دوسرا سوال آئے گا کہ یہ سیلف صحیح ہے یا غلط ہے. ہو سکتا ہے اس کی کچھ صورتیں صحیح کی ہوں, کچھ صورتیں اس کی غلط کی ہوں. لیکن اس وقت کرپٹو کرنسی زیادہ تر اسپیکولیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے, یا منی لانڈرنگ کے لیے, یا 2 نمبر کاموں کے لیے, بلیک مارکیٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. جی.
وہ بھی اسی کا ہوا ہے نا کہ کرپٹو کرنسی کے لیے آپ پہلے کرپٹو مائننگ یا سرورز لگا رہے ہیں. اصل سوال خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکس میں علماء کرام نے اس سے دور رہنے کا مشورہ دیا, کیونکہ پاکستان کے لاء میں یہ الاؤ نہیں ہے. اگر یہ لاء میں الاؤ ہو جاتی ہے لیٹس سے, تو پھر اس کے رول سیٹ ہوں گے کہ کون سی کرپٹو کرنسی یا کون سا کرپٹو ایسا کرنسی. اگر لیٹس سے پاکستان حکومت ایک کرپٹو کرنسی ایشو کرتی ہے, ایک کرنسی ایشو کرتی ہے جو بلاک چین کے تھرو یا اس نظام کے تھرو ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی پرمیسیبلٹی کے بارے میں رائے ہے. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ ایک آدمی کہتا ہے بس میری پاس بھی کرپٹو کرنسی ہے جو میں نے ایشو کی ہے, تو وہاں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کسی کرنسی یا کسی کرائیٹیریا کو فالو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جی نہیں, حکومت اگر کچھ کہہ دیتی ہے, اگر کچھ منع کرتی ہے اور وہ جو منع کرنے کی جو پروویژن ہے وہ شریعت سے ٹکراؤ نہیں کرتی تو وہ فالو کرنی ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, آپ جب وہ کہتی ہے انٹرسٹ لو تو وہ قانون آپ فالو نہیں کریں گے, صحیح ہے, لیکن اگر وہ کوئی صحیح کام کہتی ہے تو وہ فالو کرنا ہے آپ کو. یہ دیکھیں, یہ جنرل دیکھیں 95% 99% کام تو وہ صحیح کہتی ہے نا, 10% کام غلط ہوں گے جو معاشرے میں ہیں. لیکن جو بیسک پرنسپل یا قانون ہے, دیکھو کہ پاکستان کا تو قانون بھی یہی کہتا ہے نا, پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک کا کوئی قانون ان پرنسپلی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا, اور اگر کوئی بنے گا تو اس کو چیلنج کیا جائے گا. تو جو یقیناً بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, تو ہمیں اس سے بچنا ہے. اگرچہ وہ دیکھیں فار ایگزامپل پاکستان میں شراب بیچنا جائز ہے, لیگل ہے, جائز نہیں ہے, لیگل ہے, لیکن حکم کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ اگرچہ حکومت نے لیگل بھی کہہ دیا تو مسلمانوں کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تو وہ حرام رہے گا. لیکن فار ایگزامپل پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہو جس کا کوئی آپ رکھیں کہ جی جیسے کوئی اسٹرنگ ہے, اسٹرنگ ایک انرجی کاربونیٹڈ ڈرنک ہے نا, پاکستان حکومت کہتی ہے اسٹرنگ بیچنا ناجائز ہے. اب شریعت تو اس بارے میں سائلنٹ ہے نا, تو شریعت یہ حکم دے گی کہ ہاں اسٹرنگ بیچنا, کیونکہ حکومت نے کہا ناجائز ہے تو اب یہ ناجائز ہے. جی کم ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دو سوال ہیں. ایک سوال ہے جو اسمگل کرتا ہے, اس کے بارے میں تو سمجھنے رائے نو کی ہوگی انلیس کہ حکومت کی اجازت ہو کسی وجہ سے. لیکن جو کنزیومر ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ریلیکس رائے ملتی ہے ہمیں, لیکن جو اسمگلر ہے اس کے بارے میں ریلیکس رائے کم ملتی ہے. جی دیکھیں ہنڈی اور حوالے میں بھی جو دیکھیں پرنسپل وہ ہے کہ انلیس, ویسے تو ہنڈی یعنی ہنڈی کے مختلف مطلب ہے نا. آپ کا بھائی سعودی عرب سے آ رہا ہے اور دو بھائی آپ کے رہتے ہیں, ایک بھائی نے کہا یار یہ میرے پیسے بھی چھوٹے بھائی کو دے دینا, آپ نے لا کے اس نے حوالے کر دیا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ فیملی کام ہو رہا ہے. لیکن ہے کہ باقاعدہ دکان کھول کے کہا جائے کہ جی آپ آفیشیل چینل سے پیسے نہ بھیجیں, میرے تھرو پیسے بھیجیں, یہ پھر اس کو پرمیسیبل نہیں کہا جائے گا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اچھا کچھ اور چیزیں بھی آج کل بہت ساری چل رہی ہیں جو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں. مطلب وہ جی ہمارے یعنی میں نے یوٹیوب چینل لانچ کیا, ایک آدمی کو میں نے 1000-5000 روپے دے کے یار میرے ذرا ویوز بڑھا دو میرے سب. یہ 2 نمبر طریقوں سے جو چیزیں وہ بیٹھے ہوئے سارا وقت کلک کیے جا رہے ہیں 10 موبائل پہ. یہ جو اس طرح کے کام ہے نا, یہ بھی ایک غلط طریقے کے کام ہے ذات. اسی طرح بہت ساری ملٹی لیول مارکیٹنگ اسکیمز ہیں, جیسے ایک مداربہ اسکینڈل آیا تھا پاکستان میں. اس طرح کے اسکینڈل ہر تھوڑے دنوں بعد آ جاتے ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, اور تجارت کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ. کیونکہ دیکھیں اگین وہ کیا کہتے ہیں جی ہم کسی قانون کو نہیں مانتے, ہم کوئی ٹیکس نہیں دیتے, پتہ چل جائے گا فراڈی آدمی ہے. جو آدمی یہ کہنا کہ پتہ فراڈی ہے, تقریباً فراڈی ہے وہ کہتے ہیں میں کسی قانون کو نہیں مانتا, میں ٹیکس بھی نہیں دیتا, میں اکاؤنٹ بھی نہیں رکھتا, میں آڈٹ بھی نہیں کراتا. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آئیڈیل کیس ہے فراڈ ہونے کا. اور جتنے بھی اس طرح کے فراڈیاں نکلیں جو اسلام کے نام پہ بھی کیا جنہوں نے, یا ویسے لوگوں کو بیوقوف بنایا, وہ ان کی ذاتی نشانیاں یہی تھیں. بھائی اگر آپ پاکستان میں کسی سے ڈپازٹ لیں, میں ایک جگہ پہ تھا تو وہ انفارچونیٹلی وہ انٹرپرینورس کو پڑھا رہا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک انٹرپرینورس خاتون نے کہا کہ ہمارے پاس نا ایک بڑے پلیٹ فارم تھا, آئی تھنک دراز تھا, کون تھا, اس کا بندہ آیا, اس نے کہا کہ آپ ایک اسٹور بنائیں
اور آپ نا اپنے دوست سے کہہ کہ میری پروڈکٹ خرید لو، فیک، اور اس کو پروڈکٹ نہ بھیجیں، خالی تھیلا میں بھر کے بھوسا بھیج دیں، اور اس کو پھر بولیں کہ وہ آپ کو 5 اسٹار دے. کیا مطلب ہے کہ فیک ریویو، فیک ریٹنگ، فیک سیل کر کے اپنے آپ کو اوپر لانا، یہ سب بھی غلط طریقہ ہے. جی ہاں دیکھیں اس کے اندر پھر مزید ڈرل ڈاؤن کرنا پڑے گا کہ یوٹیوب کی ارننگ کی پہلی بات تو یہ کہ آپ کا کانٹینٹ اٹ سیلف پرمیسیبل ہونا چاہیے. ہمارے جو آج کل ٹک ٹاک ریلز بنائی جاتی ہیں اس میں زیادہ تو کانٹینٹ ہی امپرمیسیبل ہوتا ہے، تو حلال ہونے کا سوال تو ہوتا ہی نہیں. کیا وہ اپنے پورے گھر والوں کی، پورا فیملی کی تصویریں ڈال دیں اٹھا کے، اور اس طرح کی حماقتیں ہوتی ہیں، تو وہاں تو پہلا سے ہی سوال نہ ہو گیا. لیکن اگر کانٹینٹ پرمیسیبل ہے، پھر سیکنڈ سوال آئے گا کہ اس پہ آپ کے چینل پہ کس قسم کے ایڈز آتے ہیں. اب وہ پتہ نہ چلا جی کیسینو کا ایڈ آ رہا ہے، شراب کا ایڈ آ رہا ہے، بار کا ایڈ آ رہا ہے، لاٹری کا ایڈ آ رہا ہے. اگر اس سے انکم آ رہی ہے تو پھر تو آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیں کہ کیا ہوگی. اور اگر اس کے علاوہ صحیح چیزوں کی پروڈکٹس ہیں، صحیح ایڈز آ رہے ہیں، تو اس کے پھر تو اس میں مزید تفصیل ہے. لیکن پہلی چیز یہ کہ اصل کانٹینٹ تو صحیح ہو نا. اگر کانٹینٹ ہی غلط ہو تو باقی سب کچھ بھی صحیح ہو جائے تو کسی کام کا نہیں. جی دیکھیں وہی بات ہے نا کہ اگر آپ کسی کوئی چیز دھوکہ دے رہے ہیں نا کسی کو، فیک ویوز ہے نا، آپ کو ہی پتہ ہے کہ میں فیک ویو بڑھوا رہا ہوں، تو کیسے صحیح ہوگا؟ ہاں جینون ویو بڑھائیں ایک تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ باٹس لگا کے اور وہ اس طرح کر کے کہ وہ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں آپ اصل میں کیا ہوا، اب آپ کے چینل، میں نے ایک چینل بنایا، میں نے فیک ویو 10,000 لے لیے اور لوگوں کو 2-3 لاکھ روپے دے کے بڑے اچھے اچھے ریویو لکھوا لیے، اور میری پروڈکٹ تھی 3rd کلاس. اب دنیا میں جب لوگ خریدیں گے تو وہ بیسکلی دھوکہ کھائیں گے، تو پھر وہ دھوکے میں میرا حصہ بھی ہوگا. تو پھر وہ یہ اس طرح سے نا یہ اپروچ ہی غلط ہے. دیکھیں تھوڑا سا پین لینا پڑتا ہے، جب بزنس کرتے ہیں تو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے، مشکلات آتی ہیں، لیکن ایتھکس ہمیں یہی سکھاتی ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے رہنا صحیح پاتھ پہ ہے. تھوڑا سا مشکل ضرور ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی برکت بھی اسی میں آئے گی طرف سے، اور مدد بھی اللہ تعالیٰ کی اسی میں آئے گی جو آدمی سچ رہے گا، صحیح طریقے سے کام کرے گا. اچھا یہ آئی تھنک میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے آئی تھنک 2 سلائیڈز ہیں، اور ایک یہ حدیث یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رپورٹ کیا، none of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself. اس کا مفہوم اس طرح سے سمجھیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان پہ نہیں ہوگا یا مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بہن یا بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یہ مارکیٹنگ کا بھی گولڈن پرنسپل ہے، بزنس کا بھی گولڈن پرنسپل ہے. اگر میں ایک دودھ کی دکان رکھتا ہوں، میں نے یوریا ملایا ہوا ہے اس دودھ میں جھاگ بنانے کے لیے، اور تو میں کیا وہ اپنے 2 سال کے بچے کو پلاؤں گا؟ نہیں. تو پھر میں کسی اور کے بچے کو کیسے پلا رہا ہوں؟ کیا میں خود پیوں گا؟ نہیں. تو پھر میں کسی اور کو کیسے پلا رہا ہوں؟ تو اپنے اوپر یہ سچا ٹیسٹ ہے کہ جو میں نے کریم بنائی ہے، جو پاؤڈر بنایا ہے، جو شیمپو بنایا ہے، جو چیز بنائی ہے، کہ اگر میں خود نہیں استعمال کر سکتا یا میں اپنے گھر والوں کو استعمال نہیں کرا سکتا تو میں پھر دوسرے کو کیسے استعمال کے لیے دے رہا ہوں؟ ہاں ایک الگ بات ہے کہ میں نے ایک شیمپو بنایا جو اچھا ہے لیکن میرے بال آئلی ہیں، وہ ڈرائی شیمپو کے لیے، تو وہ تو ایک چلو میڈیکل وجہ ہے، یا میرے آلریڈی بال ہی نہیں ہے تو میں کیا شیمپو کروں، تو وہ ایک دوسری وجہ ہے. لیکن اگر وہ چیز میں استعمال کر سکتا ہوں لیکن اس کی خرابی کی وجہ سے میں استعمال نہیں کر رہا تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا اصولاً کہ میں کسی اور کو وہ بیچوں. جی ہاں اس میں کوئی بھی پروفٹ شیئرنگ ریشو ہو سکتا ہے، مداربہ کو کہتے ہیں، جس میں ایک آدمی کام کرتا ہے کہ انویسٹ کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں جس کی انویسٹمنٹ ہے اس کا ریشو 100 سے، تو وہ سلیپنگ پارٹنر ہے نا، دیکھا جائے تو اس کی انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ 100. تو ہم نے سلیپنگ پارٹنر کا اصول پڑھا کہ سلیپنگ پارٹنر کا ریشو اپنی انویسٹمنٹ جتنا یا اس سے کم ہو سکتا ہے. تو آبویسلی 100 اور 0 پہ تو کوئی کام نہیں کرے گا. تو جتنا آپ سلیپنگ تو آپ مداربہ میں ورکنگ پارٹنر اور سلیپنگ پارٹنر جو مدارب ہوتا ہے اور انویسٹر جو ہوتا ہے وہ آپس میں نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. 50-50 کر لیں، 40-30 کر لیں، 30-70 کر لیں، یہ دونوں آپس میں طے کر سکتے ہیں. اچھا بس یہ آخری 2 سلائیڈز ہیں.
सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कुछ खासियत जी जी اصل میں دیکھیں دو چیزیں. جو اچھی کمپنیز ہیں نا وہ صحیح آپ کو باہر تو بڑا گندا نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن جو اچھی کمپنیز ہیں ان کے اندر اپنے کوالٹی کنٹرولز بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو وہ باہر تو حکومت کی ذمہ داری, اندر ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. اگین جو اچھی کمپنیز ہیں, میں ہر کمپنی کی بات نہیں کر رہا, جو اچھی کمپنیز ہیں وہ اس کا خیال رکھتی ہیں کہ ان کی پروڈکٹ میں کوئی کنٹامنیشن نہ ہو, وہ بالکل صاف ستھری رہے. اور کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں جو کہتی ہیں کیا فرق پڑتا ہے, لیکن لانگ رن میں پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یا لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ ہائیجین مینٹین نہیں کرتے, کوالٹی مینٹین نہیں, تو اس سے کوالٹی خراب ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ ذمہ داری ہے انٹرپرینور کی اور بزنس مین کی کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ, تو اس کی دیکھیں وہی بات ہے نا, کیا وہ خود استعمال کرے گا وہ پروڈکٹ؟ اگر نہیں کرے گا تو کسی کو نہیں بیچنی چاہیے. یہ بتا سمپل آسان سا رول ہے. اگر وہ چیز آپ خود آپ کے استعمال کے قابل نہیں ہے, کسی میڈیکل مجبوری کی وجہ سے نہیں, ویسے تو آپ پھر کسی اور کو بھی وہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ اچھا, انٹرپرینور اگر سکسیزفل بننا ہے تو کچھ چیزیں سوچ لیں, یاد رکھ لیں. یو ہیو ٹو بی آنیسٹ اینڈ فیئر ان یور ڈیلنگ, یو ہیو ٹو بی ٹرسٹ وردی, دا بزنس نیچر مسٹ بی حلال, اٹ مسٹ سالو اے ریئل پرابلم. لوگوں کو آسانی دے رہا ہو, کوئی سلوشن دے رہا ہو, اس میں کوئی لوگوں کی کوئی نیڈ کو سالو کر رہا ہو. اب فار ایگزامپل میں نے ایک ٹیوشن سینٹر بنایا آن لائن, اور میں فزکس پڑھاتا ہوں, اور لوگوں کو فزکس کے ٹیچر کی ضرورت ہے, تو میں ایک ویلیو ایڈ کر رہا ہوں. اور لوگوں کو اچھا ہے یار یہ گھر بیٹھے بیٹھے فزکس پڑھا دیتے ہیں, تو مجھے ٹریول بھی نہیں کرنا پڑتا, پڑھاتے بھی اچھا ہیں, تو کراچی سے بھی لوگ آئیں گے, پاکستان سے باہر سے بھی آئیں گے. تو میں اگر کوئی ریئل پرابلم سالو کر رہا ہوں تو میرے بزنس کے سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں. میں ایتھکس کو فالو کر رہا ہوں اپنی مارکیٹنگ کے اندر, اور میں اپنے اسٹاف کا بھی خیال رکھ رہا ہوں. یہ سب کچھ آپ کو کرنا ہوگا. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ نے انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ سارا زہریلا سامان باہر روڈ پہ پھینک دیا اٹھا کے, جو کہ ہمارے یہاں کئی لوگ کرتے ہیں, کہ کیونکہ معاشرے کو نقصان پہنچانے کا بھی گناہ ہے. میں اگر کھانے کے دیکھیں, ہمیں تو یہاں تک آپ سے اس نے بتایا نا کہ تم نہر کے یا دریا کے کنارے پہ وضو کرو تو پانی احتیاط سے استعمال کرو, دریا میں گندگی نہ کرو. صفائی نصف ایمان اور طہارت نصف ایمان کا بات ہوئی ہے. تو اگر ہم اپنے ویسٹ پورے لوگوں کی پانی کی سپلائی میں ڈال دیں گے یا انوائرمنٹ میں ڈال دیں گے اور لوگوں کو اس سے نقصان ہوگا, تو اس کا بھی گناہ ہے. تو انوائرمنٹ کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. چند ٹپس ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے, اور آئی تھنک دس از مائی لاسٹ سلائیڈ. جب بھی کوئی کمپنی جی بیٹا, نہیں دیکھیں, اگر دونوں طرح کی باتیں ڈیلیٹ کر بھی سکتے ہیں اگر وہ واقعی جھوٹ ہی بول رہا ہے تو, اور اگر وہ سجیشن فار امپروومنٹ ہے تو جانے بھی دے سکتے ہیں. بیکاز بہرحال اس میں جنرلی اس میں دونوں طرح کی رائے ملیں گی. لیکن اگر دیکھیں, اگر وہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ابیوسو ہوتے ہیں اور وہ خواہ مخواہ ایک رانگ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو ڈیلیٹ کر دینے ہی چاہیے, پہلی بات ہے. بیکاز لوگوں نے سوشل میڈیا کا نا جو استعمال ہے وہ بھی غلط طریقے سے شروع کیا ہوا ہے. مسئلہ کچھ ہوتا ہے اور اس میں اتنی لمبی کہانی لکھ دیتے ہیں, مطلب اصل میں مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا, تو وہ تو آپ ڈیلیٹ کر دیں. دوسری بات ہے کہ اگر چلیں آپ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں تو آپ ضرور اس پہ سوچیں کہ یہ فیڈ بیک کیوں دیا ہے اس نے, اور اس کو امپروو کریں. تو وہ ریویو تو ایکچولی اس لیے بھی ہے نا. اچھا, جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بزنس شروع کریں تو مارکیٹ کو سمجھیں کہ کس بزنس میں کام کرنا ہے, تھوڑا سا ہوم ورک کر کے جائیں, انالیسس کریں کہ یہ چیز بکے گی نہیں, یہ کوئی خریدے گا یا نہیں, یا اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے یا نہیں. ٹرائی ٹو کریٹ ویلیو اینڈ سالو پرابلم. اچھا, کچھ بیسک اسکل سیکھنے ہوں گے آپ کو جو کاروبار کے حوالے سے. مثلاً ریکارڈ کیسے رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کئی دکانوں پہ نا وہ جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کے پاس کتاب ہوتی ہے, وہ جیسے کوئی بیچتے ہیں لکھ دیتے ہیں, اس کو بک کیپنگ کہتے ہیں. لیکن اس کی ایڈوانس طریقے بھی ہوتے ہیں. آپ کو اپنی سیلز کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو بجٹنگ آنی چاہیے, آپ کو پرائسنگ آنی چاہیے. اب کل ہی پرسوں کی بات ہے, وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے پرائسنگ سمجھ نہیں آتی, میں تو آرٹ ورک بناتا ہوں. اب ایک بڑا خوبصورت سی پینٹنگ میں اب یہ کتنے کی بیچوں, کیونکہ اس میں کلر تو ہو سکتا ہے 225 روپے کا استعمال ہوا جو کلر, لیکن اس میں اصل تو انسان کی کریٹیوٹی تھی نا. اور کینوس
500 रुपये का था, तो क्या 750 रुपये के बाद मैं 1000 रुपये में बेचूं? नहीं. तो ये आपको मार्केट एनालिसिस से पता चलेगा. कुछ चीज़ों की डिमांड अलग तरह होती है और कुछ चीज़ों की डिमांड बड़ी नोन होती है कि भाई मैंने अगर पेप्सी के मुकाबले में कोल्ड ड्रिंक लानी है तो वो 40 रुपये से 50 रुपये की बिकेगी. सो इसी तरह आपको बजटिंग आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए, बेसिक फाइनेंस की समझ होनी चाहिए कि भाई पार्टनरशिप में रेशो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हर महीने कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगले महीने का प्रॉफिट कितना हुआ, पिछले महीने का प्रॉफिट कितना हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, ताकि आपको पता चले कि बिज़नेस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. अकाउंट खोलें इस्लामिक बैंक में ताकि आपकी अकाउंट का फ़ायदा क्या होता है कि आप ना डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हैव अ पैशन, उसके बारे में जज्बा हो और एक विज़न हो कि क्या करना है आपने. हेल्प लें एक्सपर्ट्स की, मेंटर्स के पास जाएं, उनसे जो लोग सक्सेसफुल हैं उनसे मशवरा करें कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ. और देखें, अगर आप सिंसियरली जाएंगे ना तो यकीनन लोग आपकी मदद करने के लिए आपको मिल जाएंगे. देखिए, जो भी छोटा बिजनेस होता घर से स्टार्ट है. पहले अपने पैसे डालेंगे, अपने घर वालों से लेंगे, वालिदैन से, बहन भाइयों से, फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली से, फिर आप ग्रो करेंगे. पहले दिन कोई $1 बिलियन $1 मिलियन नहीं बनेगा. पहले तो आपने 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये से शुरू करना है. और फिर लर्निंग हमेशा करनी है. जो प्रोडक्ट बिकी, कस्टमर का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ख्याल रखें. अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, चलो यार उस पर एहसान कर दो, वापस ले लो. देखें, हमारे यहाँ ये होता है ना, प्रोडक्ट वापस नहीं होगी. देखें, ये हमने पता नहीं क्या सोच लिया. दुनिया में अच्छे बिजनेसेस में ये होता है कि मनी बैक गारंटी, 7 डे रिटर्न. तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. एक अच्छा कस्टमर जो है ना वो 10 लोगों को लेके आएगा और एक बुरा कस्टमर 10 लोगों को भगा देगा. सो कंटिन्यू योर लर्निंग जर्नी, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू. आई थिंक टाइम भी पूरा हो गया, 3 मिनट रह गए. जी हाँ, बिल्कुल वो भी जायज़ है. अगर आपने इन्वेस्ट किया है ना आपने उस बैंक में, आप इन्वेस्टर हैं, बैंक मैनेजर है, आप ये मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट है. पैसा आपका है, आप स्लीपिंग पार्टनर है, वो वर्किंग पार्टनर है. और वो जो जायज़ तरीके से पैसा कमा रहा है उसमें से 50% आपको दे रहा है, प्रॉफिट रेशियो में 50% खुद रख रहा है. तो ये जायज़ है इस्लामिक बैंकों में. अगर क्योंकि लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लॉस भी हो सकता है आपको. अगर आप कहेंगे लॉस वॉस नहीं चाहिए तो फिर आप करंट अकाउंट में रखें, फिर आप पार्टनरशिप में ना जाएं. सही है. चलिए जी, आई थिंक दिस इज़ ऑल. थैंक यू. MashaAllah. That was very informative and motivating. Now I would like to call Sir Suhail Yusuf for the note of thanks. Thank you so much, Mr. Ahmed, for enlightening session on business and entrepreneurship in Islam. I really appreciate the way you conducted the session. Particularly your insights have inspired my students and staff as well, and provided them valuable guidance when it comes to business ethics, ethical business, good practices. The lesson we learned today will have a long-lasting impact and surely will contribute to the betterment of our society as we are practicing and striving for establishing a promising Islamic society. Thank you so much once again, and we look forward to host you again in future. Thank you so much.